السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے 5ویں سیشن میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کے اس سیشن کے آغاز میں ہم خواجہ نصیر الدین صاحب سابقہ SSC ممبر ایٹا نظام آباد کی تذکیر سے اس پروگرام کا آغاز ہوگا۔ اس کے بعد 4 عنوانات پر مختلف مقرر اپنے نظریے رکھیں گے۔ اس کے بعد محمد عبد المجیب صاحب SRC کنوینر اس کا سماپت کریں گے سر انشاءاللہ۔ میں پروگرام کچھ اس طرح رہیں گے سر۔ خواجہ نصیر الدین صاحب کی تذکیر کے بعد کتاب و نصاب کی کوتاہیوں کے ازالے میں اساتذہ کا کردار، اعجاز فاطمہ ممبر ایٹا کریم نگر مخاطب کریں گے۔ اس کے بعد ثقافتی الغار طلبہ کی رہنمائی کیوں اور کیسے، اس کے لیے خواجہ نظام الدین صاحب ظہیر آباد یونٹ مخاطب کریں گے۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا عنوان ہوگا اساتذہ میں مطالعے کی عادت کیوں اور کیسے فروغ دیں، جس کو محمد اسحاق حسین ڈسٹرکٹ آرگنائزنگ سیکرٹری نظام آباد مخاطب کریں گے۔ اس کے بعد آخری عنوان رہے گا ماہر اساتذہ کا فقدان، وجوہات اور تدراک، سید اسماعیل صاحب ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کریم کاماریڈی مخاطب کریں گے سر۔ چلیے میں خواجہ نصیر الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے تذکیر سے اس پروگرام کا آغاز کریں سر۔ سارے شرکا سے گزارش ہے کہ وہ اپنے مائک میوٹ کر لیں، جب آپ کا اسپیکر کا موقع آئے گا تب آپ لوگ اپنا مائک انمیوٹ کر سکتے ہیں۔ خواجہ نصیر الدین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ساری کائنات زمین و آسمانوں کا مالک ہے۔ آج کے موجودہ حالات اور موجودہ دور کے حوالے سے آئیٹا تلنگانے کی یہ کوشش الحمدللہ قابل ستائش ہے کہ انہوں نے اساتذہ کو موجودہ علوم سے آراستہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں حصول علم کو بہترین عمل قرار دیا گیا اور قرآن کا نزول کا آغاز بھی اقرا سے ہوا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ماننے والوں کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں جو قیدی ہاتھ آئے تھے ان کو اس شرط پر رہا کیا گیا کہ وہ مدینے کے 10 بچوں کو وہ پڑھنا لکھنا سکھائے۔ اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کو علم حاصل کرو اگر آپ کو چین جانا کیوں نہ پڑے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ چین جا کر تعلیم حاصل کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں جو جدید علوم تھے اس کو حاصل کرنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی۔ راسل بلکہ اس دور کے جتنے بھی جو زبانیں تھیں اس زبانوں سے متعلق بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جو ہے عبرانی زبان سیکھو، فلاں زبان سیکھو، پورے زبانیں سیکھنے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی تھی۔ تو آج کے دور کے اندر دیکھیے آپ یہ کہ جتنے بھی آج جدید علوم کے تقاضے ہیں آج ہم کو سیکھنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت اور کی روشنی میں، کہ آج جتنے بھی آج ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ہم اردو پڑھ رہے ہیں، تو آج کے دور میں میرا احساس یہ ہے کہ ہمارے نہ صرف ہندوستان کی 13 زبانیں ہم کو سیکھنا چاہیے بلکہ دنیا کی دوسری زبانوں کو بھی ہم سیکھنا چاہیے۔ آج ہمارے جو زوال کے جو وجوہات ہے وہی ہے کہ ہم جو ہے موجودہ حالات کے جو ہے تقاضے ہے اس تقاضوں کے ہمانگ کھڑے ہوئے نہیں ہیں۔ ہم جو ہے فنون کے سیکھنے کے معاملے میں بھی ہم پیچھے ہیں، زبان سیکھنے کے معاملے میں پیچھے ہیں، اور آج جو ہے آج جدید جو نئی ٹیکنالوجی ہے جو آج ہم تدریس کے حوالے سے کیوں نہ ہو، اگر ہم اساتذہ ہیں تو ہم تدریس کے حوالے سے ہم اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی تدریس کے جو نئے علوم ہیں وہ ہم سیکھیں۔ اب دیکھیے تب تک ہم نئی تدریس اور نئے علوم کو ہم نہیں سیکھیں گے، ہم دنیا کے شانے بانے شانے حالات اور وقت کے شانے بانے شانے ہم نہیں ٹھہر سکتے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے جدید علوم کے ساتھ آج نیو تعلیمی پالیسی کے حوالے سے بھی ہم کو
کوشش کرنا چاہیے وہ کیا چیزیں ہیں جس میں ہم پیچھے ہیں, وہ کیا چیزیں ہم جو نہیں سیکھ رہے ہیں. ابھی یہ جو چیزیں جو آن لائن سمپوزیم کا جو پروسیسنگ چل رہا ہے یہ ہمارا سیکھنے کا پروسیس ہے. آئیٹا کا یہ اقدام قابل احترام ہے, قابل ستائش ہے کہ ہمارے اساتذہ کو اس علوم سے یا اس ٹیکنک سے آراستہ کرنے کے لیے آئیٹا نے کوشش کی ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارا ایک ایک ٹیچر آج موجودہ جو ہے اگر وہ سبجیکٹ سے متعلق اگر ہوتا ہے, سائنس کا ہو یا سوشل کا ہو یا سماجی علم کا ہو یا ریاضی کا ہو, وہ موجودہ حالات کے حوالے سے وہ سیکھنا چاہیے. جدید علوم کے ساتھ وہ اپنے بچوں کو اسے آراستہ کرنا چاہیے. اور یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چین کیوں نہیں جانا پڑے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہندوستان کیوں نہ ہو بلکہ دنیا کے اندر جو موجودہ فنون چل رہے ہیں, جو موجودہ جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی چل رہی ہے, جو موجودہ رجحانات ہے, ہم اس رجحانات کو ہم سیکھنا چاہیے. یا جہاں جو ہے ہم دینی علوم کو آخرت کا ذریعہ مانتے, آخرت کا ذریعہ سمجھتے ہیں, وہی ہم دنیاوی علوم کو دنیا کی ترقی کی معراج ہم سمجھنا چاہیے. جب یہ فکر یہ سوچ ایک ایک مسلمان کیوں نہ ہو, ایک ایک اساتذہ کیوں نہ ہو, ایک مسلم بھائی کے اندر آ جائیں تو ہم برابر جو ہے ہم انشاءاللہ ہم جو ہے دنیا کے اندر ترقی کے حوالے سے ہم چھانا پریشانہ ٹھہر سکتے ہیں. میں یہ چند احساسات میں نے آپ کے سامنے رکھا. جزاک اللہ. جزاک اللہ سر, بہت بہت شکریہ سر. دیے گئے وقت میں آپ نے بہترین بات ہمارے سامنے رکھی. میں اس کے بعد ہمارے مقرر سیشن کے آن لائن سیشن کے سمپوزیم کا آغاز کرتے ہوئے میں ہمارے پہلے مقرر اعجاز فاطمہ ممبر کریم نگر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے عنوان کتاب و نصاب کی کوتاہیوں کے ازالے میں اساتذہ کا کردار اس عنوان پر مخاطب کریں. اعجاز فاطمہ, مائک اپنا انمیوٹ کیجیے. اعجاز فاطمہ میڈم بات کریے. میڈم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آ رہی میڈم, آپ کی آواز آ رہی, بات کریے. السلام علیکم. جی پہلے تو میں اپنا تعارف پیش کرنا چاہ رہی ہوں. میں اعجاز فاطمہ, پی آر ٹی 2017 کریم نگر ڈسٹرکٹ فرسٹ رینکر ہوں الحمدللہ, اور فی الحال سرکاری مدرسہ تحتانیہ درگما گڈھا اردو میڈیم اسکول میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہوں. آئیٹا کی جانب سے مجھے آج اس سمپوزیم میں حصہ لینے کا موقع مل رہا ہے. یہ میری خوش نصیبی ہے. اور جو عنوان مجھے دیا گیا ہے کتاب و نصاب کی کوتاہیوں کے ازالے میں اساتذہ کا کردار, اس پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گی. تمہید کے ساتھ ساتھ میں اس کی اہمیت, ان کوتاہیوں کو کیوں نشاندہی کرنا چاہیے, اس سے ہے نا فائدے کیا ہے, نقصانات کیا ہے, یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گی. بغور سمجھ فرمائیے. دوستوں, علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, اور بے شک علم کے طلب کرنے والے پر ہر چیز استغفار کرتی ہے, حتیٰ کہ مچھلیاں سمندر میں اس کے لیے استغفار کرتی ہے. دوستوں, تعلیم کا مقصد یہ نہیں کہ ڈگری حاصل کریں, اچھی نوکری حاصل کریں, یہ سب ذیلی مقاصد ہیں. تعلیم کا مقصد یہ سیکھنا کہ سیکھنا کیسے ہے. تعلیم کا مقصد یہ سیکھنا کہ سیکھنا کیسے ہے. زندگی کو بامقصد بنانا, اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا, یہ ہے تعلیم کا مقصد. البرٹ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ ہر انسان جینیس ہے. جی ہاں بالکل, پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھی کو دوڑایا جائے اور اس بنیاد پر ہے اس کی قابلیت کی جانچ کی جائے. یہ تو سراسر بے معنی و بے مقصد ہوگا. میں اپنے عنوان کی طرف ہی آ رہی ہوں, آپ یہ مت سمجھیے کہ میں عنوان سے بھٹک رہی ہوں, یہ اس کی ہے نا تمہید ہے. تو لہٰذا طلبا کو بھی بامقصد تعلیم دی جائے, نصاب میں ان نکات کا شامل ہونا بہت ضروری ہے. اسی تناظر میں ایک شعر عرض ہے, باتیں جو تھی درست پرانے نصاب میں, باتیں جو تھی درست پرانے نصاب میں, ان میں سے ایک بھی تو نہیں ہے کتاب میں. آج روٹی کپڑا مکان کے بعد ضروری شے تعلیم ہے, لیکن تعلیم کو روزگار کا ذریعہ سمجھا جانے لگا ہے. پھر بھی ASPR یعنی کہ اینول اسٹیٹس آف ایجوکیشن رپورٹ کے مطابق 83% لوگ بے روزگار ہیں. تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی وہ روزگار حاصل نہیں کر سک رہے ہیں, حالانکہ ہم تعلیم کو روزگار کا ذریعہ بنا چکے ہیں. ہم تعلیم کے نام پر کانٹینٹ بچوں کے دماغوں میں بھرتے جا رہے ہیں, رٹاتے جا رہے ہیں, جس سے ویل فلڈ مائنڈز تیار ہو رہے ہیں جو کہ معاشرے کے لیے سود مند نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ویل فارمڈ مائنڈ اسٹوڈنٹس کو تیار کریں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ٹیچر از اے بیک بون آف چلڈرنس گروتھ.
لہٰذا اساتذہ کا کردار یہاں بہت اہم ہے. کیا پڑھایا جائے، کیسے پڑھایا جائے، یہ جانتے ہوئے ویل فارمڈ مائنڈ کو تیار کرنے والے صرف اور صرف اساتذہ ہی ہوتے ہیں. دوستوں، بچوں کے لیے ان کی صلاحیتوں کے حساب سے مضمون والے مواد، کارآمد مواد اگر موجود ہوں تو بعید نہیں ہے کہ ہر مدرسے سے ایک سائنسداں، ایک ماہر امراض، ایک ماہر فلکیات تیار ہو. کہا جاتا ہے کہ if you invest in your brain it will give you high gain. if you invest in your brain it will give you high gain. لہٰذا بچوں کو بامقصد ان کی صلاحیتوں کے مطابق کانٹینٹ فراہم کرنا اساتذہ کی ذمہ داری ہے. بچوں کی ذہنی، نفسیاتی، جذباتی کیفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے نصاب کو مرتب کرنا چاہیے. عام طور پر نصاب یا کتاب میں پائے جانے والے غلطیاں جیسے طباعت و اشاعت، پرنٹنگ مسٹیک جسے کہتے ہیں، املے کی غلطی، مشکل یا دقیق الفاظ کا زیادہ استعمال، یا پھر آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ میٹر یعنی مضمون سے غیر وابستہ مواد اگر ہو، طلبہ کی سمجھ سے بالاتر اسباق، اسکریپ کانٹینٹ یعنی غیر ضروری مواد. اس کے علاوہ اشتعال انگیز مواد، مسلک یا مذہب پر انگش دکھانے والے مواد. یہ اشتعال انگیز مواد اور مسلک یا مذہب پر انگش دکھانے والا مواد اگر ہمارے نصاب میں آ جائے، ہماری کتابوں میں آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، منافقت کا نصاب پڑھ کر محبت کی کتاب لکھنا، منافقت کا نصاب پڑھ کر محبت کی کتاب لکھنا بہت کٹھن ہے خزاں کے ماتھے پر داستان گلاب لکھنا. دوستوں، آج کا بچہ کل کا شہری ہے. اگر ہم اسے ہے نا اشتعال انگیز مواد اگر ابھی سے ہے نا اس کی کتابوں میں اگر داخل کر دیں گے تو آنے والے مستقبل میں کیا ہوگا اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. تو اس طرح کے نصاب میں اگر غلطیاں موجود ہوں، جس طرح ابھی بیان کیا ہے میں نے، املے کی غلطی ہے، مشکل یا دقیق الفاظ کا استعمال ہے، آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ میٹر ہے، اسکریپ کانٹینٹ ہے، تو اگر ایسا موجود ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ نصاب یا کتاب کی اشاعت سے پہلے ہی مرکزی اور ریاستی سطح پر موجود ذمہ دار اس جانب توجہ دیں، ماہرین سے بار بار ریویو کروایا جائے، سطر مضمون واری اساتذہ کتاب کی جانچ کریں، طلبہ کی ذہنی، نفسیاتی، جذباتی پیمانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ضروری ہے کیا نہیں اس کا تعین کریں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کریکولم جو فریم کیا جاتا ہے وہ مرکزی سطح پر NCERT کی جانب سے اور ریاستی سطح پر SCERT کی جانب سے کیا جاتا ہے. اب تک 3 مرتبہ ہو چکا ہے، جو 4 مرتبہ ہو چکا ہے. پہلا تو 1975، 1988، 2000، 2005، 2000 NCF 2005 کافی مشہور ہوا ہے کیونکہ اس کے 5 اصول کافی ہے نا اٹریکٹو تھے اور بچوں کے ہے نا نفسیات کے حساب سے تھے. جو NCF کے جو 5 رہنمایہ اصول ہے اس پر ہے نا کتابیں بھی بنائی گئی ہیں، لیکن اس میں جو خامیاں ہیں، لیکن وہ جو اصول ہے وہ کافی کارآمد اور سود مند ثابت ہوئے. اس کے اصول کیا تھے؟ تعلیم کو روزمرہ زندگی سے مربوط کرنا، رٹنے رٹانے کے عمل کو ختم کر دیا گیا، ہمدردی ترقی کو زور دیا گیا، اور جمہوری اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کی خواہشات اور دلچسپی کو فروغ دینا. اس طرح کا فریم ورک تیار کیا گیا اور اس پر کتابوں کو ہے نا طباعت و نشریات کی گئی. لیکن پھر بھی ابھی تک بھی خامیاں موجود ہے. ان خامیوں کی نشاندہی کرنا ضروری ہے. ضلعی و ریاستی سطح پر کئی ایک ماہرین مضمون موجود ہیں. نہ صرف وہ بلکہ مدرسے کا ہر معلم اپنا ذاتی فریضہ سمجھے کہ وہ کتاب کی مکمل تفصیل کے ساتھ مطالعہ کریں اور اغلاط کی نشاندہی کریں. صرف اغلاط کی نشاندہی کرنا ہی نہیں ہے بلکہ ان نکات کو SCERT تک پہنچانا بھی ہے اور مسلسل جدوجہد کے ذریعے تمام کوتاہیوں کا ازالہ کرنا چاہیے. اعلیٰ حکام و عہدیداروں تک مؤثر انداز میں نمائندگی کریں تو مشکل نہیں کہ نصاب بچے کی صلاحیتوں کے حساب سے مرتب ہوگا. APJ عبد الکلام صاحب نے کہا تھا کہ بچے میں تبدیلی لانے والے 3 اشخاص ہیں: والد، والدہ اور استاد. جی ہاں، استاد. اگر ہے نا استاد چاہے تو بچے کے اندر مثبت تبدیلی لا سکتا ہے، اور استاد چاہے تو بچے کے اندر منفی تبدیلی بھی لا سکتا ہے. تو جو نصاب بچہ پڑھنے کے لیے آپ کے پاس آتا ہے اس کے اندر کیا کوتاہیاں ہیں اس کی نشاندہی کرنے کی صلاحیت ایک استاد میں پائی جانی چاہیے، اور ان اغلاط کی ہے نا نشاندہی کرتے ہوئے اس کو درست کرنے کی صلاحیت بھی پائی جانی چاہیے. یہاں پر استاد کو کافی کیا کہتے ہیں اسے کمپیٹنٹ ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کے اندر صلاحیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ نشاندہی بھی کر سکے اور اس کو درست بھی کر سکے تاکہ بچے کا مستقبل سمجھ سکے. تو ان چند باتوں کے ساتھ میں آخر میں ایک شعر کہنا چاہوں گی، اس کے ساتھ میں اپنی بات مکمل کرتی ہوں. ہر ایک حرف سے جینے کا فن نمایاں ہو، ہر ایک حرف سے جینے کا فن نمایاں ہو، کچھ اس طرح سے عبارت نصاب میں لکھے.
جی ہاں، میری ٹاپک کے مطابق یہ شعر عرض ہے: ہر ایک حرف سے جینے کا فن نمایاں ہو، کچھ اس طرح سے عبارت نصاب میں لکھیں. نصاب اور کتاب کی کوتاہیوں کو دیکھتے ہوئے اس کو ہے نا ازالہ کرنا اساتذہ کا فرض ہے. اگر اساتذہ اگر نہیں جاگیں گے تو مستقبل میں ہے نا ہم کو ہے نا اچھا سماراور بچے ہم کو تیار نہیں ہوں گے. آج کا بچہ ذرا شہری ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس کو جو پڑھایا جا رہا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا ضروری ہے، وہ بھی چیک کیا رہا ہے. اور خاص طور پر یہ بات دھیان میں رکھنا چاہیے کہ جو بھی کانٹینٹ ہے وہ 50% تھیوری رہے اور 50% پریکٹیکل رہے. کیونکہ آج کل عملی ہے نا کام پر ہے نا زیادہ زور دیا جا رہا ہے. بچے بھی ہے نا کانٹینٹ سے بور ہو رہے ہیں. جیسے میں نے اسکریپ کانٹینٹ کہا، غیر ضروری مواد اگر کتاب میں موجود ہیں تو اس سے ہے نا بچوں میں تو کچھ فائدہ ہی نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہی ہوگا. تو اس طرح کے ہے نا غلطیوں کو، اس طرح کے ہے نا مواد کو نکال دینا ہی بہتر ہے. اسی کے ساتھ میں اپنی جگہ لیتی ہوں. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ میڈم جی، ماشاء اللہ آپ کا ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا میڈم. اس کے بعد ہمارے دوسرے ٹاپک ثقافتی یلغار طلبہ کی رہنمائی کیوں اور کیسے. اس عنوان پر مخاطب کرنے کے لیے میں ظہیر آباد یونٹ سنگاریڈی ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ خواجہ نظام الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا مائک انمیوٹ کر لیں. خواجہ نظام الدین صاحب. نظام الدین صاحب، ظہیر آباد. جی وہ موجود ہیں، انہیں ہدایت دیجیے. نظام الدین صاحب، خواجہ نظام الدین صاحب اپنا مائک انمیوٹ کریے سر. نظام الدین صاحب ہیں؟ ٹھیک ہے سر. ہاں، اگر کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہے تو انشاءاللہ پھر ان کو ہم بعد میں رکھ لیں گے سر. اب ایک ہم دوسرے جی سر. انہوں نے اپنا مائک انمیوٹ نہیں کیا ہے، دوسروں کو بلا لیجیے. سر ٹھیک ہے سر. میں جانے کے بعد سے اس کو کتاب خرید کے باہر میں لا کے دیں گے اور سوچا عائشہ کو جی اور کیسے فروغ دیں اس عنوان پر مخاطب کرنے کے لیے آرگنائزنگ سیکرٹری اور جانے مانے ایٹا کے ممبر محمد عیسیٰ حسین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مائک انمیوٹ کر لیں اور انمیوٹ ہوگا کریں سر. اور میں نظام الدین صاحب ظہیر آباد یونٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ریڈی رہیں. اس کے بعد حضرت صاحب میڈیا سیکرٹری سنگاریڈی اگر کچھ ہے تو سیٹ کیجیے سر. جزاک اللہ سر. محمد عیسیٰ حسین صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر آواز آ رہی ہے میری؟ بہت شاندار آ رہی ہے. سر اپنی آواز بند کر لیں. آواز ڈسٹرب ہو رہی سر، بیچ میں ڈسٹربنس آ رہا. نہیں ہوں گا سر انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ مدد فرمائے ہماری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ساری تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو اس کائنات کا واحد خالق، مالک، رازق اور حاکم ہے. علم کے سارے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں. ساری دنیا کو چلانے کے نظام اللہ ہی کے پاس، اللہ ہی کے قبض قدرت میں ہے. ساری بادشاہیت اللہ ہی کے پاس ہے. سارے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے. ہزاروں درود و سلام ہو نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین پر. محترم رفقا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. صدق اللہ العظیم. آئٹا کے نیشنل اور ریاستی ذمہ داران، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس، سیکرٹریز، سیک ممبرز، سب کمیٹی کنوینرز، اس سمپوزیم کے نگران کار محمد عبد المجیب صاحب، کنوینر ایس آر سی سلیبس ریویو کمیٹی اور دیگر ممبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے جو عنوان دیا گیا ہے اساتذہ میں مطالعے کی عادت کیوں اور کیسے فروغ دیں، اس عنوان کے تحت
चंद एक बातें रखने की कोशिश करूंगा। मुताला यानी कुतुब बीनी है, उसके माने है किताबों का पढ़ना है। मुताला का इल्म से बड़ा गहरा ताल्लुक है। कुरान हकीम की उस पहली आयत पर हम गौर करते हैं, वो सूरह अलग है जिसमें कहा गया है कि इक़रा, पढ़िए, यानी पढ़ने का हुक्म दिया गया है। इल्म की अहमियत के बारे में बताया गया है। इल्म से इंसान की पहचान है। इल्म के बारे में कहा गया है कि इल्म एक नेमत है। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें इसके लिए चीन ही जाना क्यों ना पड़े। इल्म मारिफत इलाही का एक जरिया है। इल्म से इंसान अपने उस खुदा को पहचानता है, जानता है, उसके अहकाम से वाकिफ हासिल करता है, सही और गलत की तमीज करता है, दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करता है। इल्म का गहरा ताल्लुक मुताले से है। हर शख्स को मुताले की आदत डाल लेनी चाहिए। हम तो असातिज़ा हैं, टीचर्स हैं, इल्म के मुंतकिल करने वाले हैं। हमको तो हम तलबा में इल्म मुंतकिल करते हैं। मुताला असातिज़ा के लिए बहुत जरूरी है और अहम है। मुताले को रूह की ग़िज़ा कहा गया है। एक जिस्म है, जिस तरह हम जिस्म को तंदुरुस्त, तवाना, सही और सलामत रखने के लिए अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह हमारे रूह को सेहतमंद रखने के लिए हमको मुताला करना बहुत जरूरी है। असातिज़ा का मुताला जितना वसी होगा, उसकी फिक्र उतनी ही मजबूत और पुख्ता होगी। मुताले से ही असातिज़ा अपने माफी ज़मीर का खुलकर इज़हार कर सकेंगे। अगर असातिज़ा मुताले के आदी बन जाएं तो ये आदत अपने तलबा में मुंतकिल कर सकते हैं। असातिज़ा तलबा में इल्म की मुंतकिल एक बेहतरीन जरिया है। असातिज़ा अपने मुताले को वसी करें। जितनी ज्यादा मालूमात हमारी होगी, उतनी ज्यादा मालूमात हम तलबा तक पहुंचा सकते हैं। मुताला रूह को तक़वियत और ताकत बख्शती है। मुताला असातिज़ा शख्सियत को बनाता है। मुताला इल्म की फरावानी व अफजाइश का जरिया है। मुताला कुतुब बीनी का नाम है, यानी किताबों के पढ़ने का नाम है। असातिज़ा मुताले को रोजमर्रा मामूल बना ले, एक टाइम टेबल बना ले। हम मुताला सलाहियतों में इजाफा करता है। मुताला इंसानी फिक्र और नजर में उसत पैदा करता है। इंसानी फिक्र को मजबूत करता है। मुताले के लिए किताब जरूरी है और तन्हाई में किताब का मुताला वक्त का बेहतरीन मसरफ है। यानी किताब असातिज़ा की बेहतरीन दोस्त है। कुतुब खानों की, इसीलिए कुतुब खानों यानी लाइब्रेरीज को रूहानी मौलजा कहा गया है। मुताला एक फन है। एक मौलिम के लिए जरूरी है कि वो मुताले के उसूल से वाकिफ हों कि कब, कितना और क्या पढ़ना चाहिए, ताकि वो अपने तलबा को भी इससे वाकिफ है। जब हम ही वाकिफ ना हो तो हमें तलबा कैसे वाकिफ है? हमको हर इससे पहले वाकिफ होना चाहिए, उसके बाद हमको तलबा को इससे वाकिफ करवाना चाहिए। एक मौलिम अपने आप को जिंदगी भर तालिब इल्म समझे तभी मुतालिक आदमी बन सकता है। हम ये ना समझे कि हम टीचर बन गए। हम लाइफ लॉन्ग, जिंदगी भर, गोद से लेकर गोद तक एक हम तालिब इल्मी हैं। मुताला इल्म का इजाफे का बायस है। मुताला हुस्नुल इल्म का जरिया है। मुताला असातिज़ा में खुद एतमादी पैदा करता है, कॉन्फिडेंस पैदा करता है। मुताला तालीम में दिलचस्पी पैदा करता है। मुताला मौलिम को रूहानी इमाम बना देता है। मुताला मौलिम को रूहानी इमाम बना देता है। असातिज़ा में मुताला को फरोग देने के लिए चंद उसूलों को जहन में रखना होगा। ये चंद उसूल है, मैंने आपके सामने रख देता हूं इसको भी, तो बाकी जो आधा हिस्सा उसका कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 1, हमको क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किन किताबों का मुताला करना है, ये हमारे जहन में हो। और ऐसे किताबें पढ़े मोतबर और मुस्तनद मुसन्निफीन की किताबों का मुताला किया जाए। गैर जरूरी किताबों का मुताला करने से हम परहेज करें। असातिज़ा निसाबी किताबों का गहराई से मुताला करें। हमारी कामी रहती, हम इस किताब पढ़ते नहीं, निसाबी किताब बहुत पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया, नहीं, निसाबी किताबों का मुताला गहराई से करें। एक बेहतरीन मौलिम वो है जो पहले खुद अच्छी तरह इसको पढ़ता है, खुद अच्छी तरह पढ़ता है और फिर कमरे जमात में जाकर तलबा को पढ़ाता है। वो एक बेहतरीन मौलिम है। हम खुद अच्छा पढ़ें, हम स्टडी करें, जब जाके हम क्लासरूम में उसको पढ़ाएं। जैसे एक सिपाही है, वो बगैर हथियार की जंग में कैसे जा सकता है? वो पूरी यहाँ तैयारी करता है, मशक करता है, रिहर्सल करता है, तब उसको जंग में भेजा जाता है, तब जंग जीत कर आता है। मुताले के दौरान अहम नुकात को जरूर नोट करें। ये एक तरीका है मुताला करने का, नोट करिए, तभी तो हमको जहन में बैठे हम क्या पढ़े हैं। मुताले के लिए अच्छा पुरसुकून उम्दा माहौल चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ऐसा माहौल फराहम करें मुताले के लिए। मुताले के दौरान
ضروری اشیاء پین پینسل وغیرہ اپنے ساتھ میں رکھیں تاکہ اہم نکات ہیں ہم اس کو انڈر لائن کر سکیں, اس کو نوٹ کر سکیں, تاکہ پھر جب ریویو ہوگا تو آسانی سے ہم کو سمجھ سکتے ہیں. اساتذہ روزانہ مطالعے کے لیے ایک وقت مقرر کر لیں, یہ تو بہت ہی ضروری ہے. اساتذہ اپنی معلومات کو اپڈیٹ کریں, ہم اپڈیٹ ہو جائیں. نصابی کتاب کے ساتھ ساتھ ریفرنس کتاب کا بھی ہم مطالعہ کرنے کے عادی بن جائیں. ہم کیا کرتے ہیں, نصابی کتاب پڑھ لیتے, اس کے ساتھ ساتھ جو ریفرنس کتابیں ہیں اس کا مطالعہ نہیں کرتے, وہ بھی ہم کو مطالعہ کرنا چاہیے. اور اساتذہ جدید ٹیکنالوجی یعنی ماڈرن ٹیکنالوجیز کا بھی استعمال سیکھیں, جو آج کے دور میں انتہائی ضروری ہے. اگر آج کے دور میں جینا ہے تو ماڈرن ٹیکنالوجی سیکھ کر ہی جی سکتے ہیں. یہ گلوبلائزیشن کا دور ہے. اساتذہ اپنے اسکول میں کیان, پروجیکٹر وغیرہ کے استعمال سے واقفیت حاصل کریں اور ڈیجیٹل کلاسز کا بھرپور استعمال کریں. اساتذہ میں مطالعے کو فروغ دینے کے لیے دو اہم چیزیں ہیں. ایک تو ہے اسکول کی لائبریری ہے, بہت بہترین ذریعہ ہے, اور ایک ہے اپنے شہر کی لائبریری. ایسا ٹائم ٹیبل بنائیں کہ ہمارے شہر میں جو لائبریری ہو, ہم ایک سنڈے ہر سنڈے وہاں گزارے, صبح سے شام تک وہاں رہیں, مطالعہ کریں. میں نے نظام آباد شہر میں ایسے ٹیچرز کو دیکھا ہے جو صبح لائبریری چل جاتے ہیں تو شام میں گھر واپس آتے ہیں. ان کا سنڈے کے دن یہی کام ہوتا ہے, وہ مطالعے میں مصروف رہتے ہیں, جب تک کہ وہ وہاں کا چوکیدار ان کو وہاں آگے بولتا ہے کہ صاحب ٹائم ہوگا یا آپ جائیے, تب بھی وہ باہر نکلتے ہیں. صبح سے لے کر شام تک وہ ایک دن سنڈے اپنا لائبریری میں گزارتے ہیں. ایسے ٹیچرز, ایسے مولوی میں نے نظام آباد میں دیکھے ہیں. شاید میرا وقت ہو رہا, میں ابھی 2-3 بار رکھ کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اور آج کا اور 4 منٹ ہے, بالکل بول سکتے ہیں بنداس. جی سر, نہیں ہوگا, 1-2 منٹ کی بات ہے, انشاءاللہ ختم کر دوں. جی سر, تو آج کا سب سے بڑا ڈرا بیک ہے جو مطالعے سے دور ہے وہ اسمارٹ فون میں. اس میں خود میں بھی شامل ہوں. ایسے کئی ٹیچرز اپنا ذات اور اسمارٹ فون میں لگاتے ہیں. اس ٹائم میں ہم مطالعہ کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا مطالعہ اضافہ ہو, ہماری معلومات میں اضافہ ہو, اور وہ نئی معلومات ہم طلبہ تک پہنچا سکتے ہیں. بہرحال یہ چند ایک باتیں تھیں, شاید ایک میرا وقت ہو چکا ہوں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ توفیق خیر عطا فرمائے اور روزانہ مطالعے کے عادی بن جائیں. یہ چند ایک باتیں رکھنے کی کوشش کرا ہے. ایک شعر پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. سبق پھر پڑھ صداقت کا, شجاعت کا, عدالت کا. سبق پھر پڑھ صداقت کا, شجاعت کا, عدالت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. واقر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ذمہ داران کا, جو انہوں نے مجھے وقت دیا ہے. شکریہ. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ سر. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارے اسحاق حسین صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں. ایک لال قلعے کی فصیل سے آپ کا بیان چل رہا ہے. بہت بہت شکریہ سر. ہم آپ پہ بہت سے ایسے ایک مقرر آپ میں چھپا ہوا ہے, یہ ابھی آج ہم کو اس کا انکشاف ہوا ہے. میں اس کے بعد ہمارے خواجہ نظام الدین صاحب ظہیر آباد یونٹ پریزیڈنٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا مائک انمیوٹ کریں. خواجہ نظام الدین صاحب. اصغر سر آپ انمیوٹ کرو وہاں سے, آپ کے پاس سے. نہیں سر, یہاں سے یہ آپشن نہیں رہتا سر کا. وہ انمیوٹ کرے لیکن وہاں سے ہو رہا نہیں. سنگاڑی میں ہے اویلیبل, میرے ساتھ نہیں ہے. ایک بار ان کو پھر ایک بار ہے واپس آ کے پھر ایک بار لاگ ان کرو بولو سر. جی بولا 2-3 بار کرے انہوں, لیکن پھر بھی انمیوٹ نہیں ہو رہا ان کو. سسٹم پہ ہے کیا سر؟ وہ نہیں, فون پہ ہی ہے. فون پہ ہی ہے. اگر یہ کسی دوسروں کا فون ہے تو دیکھو بولیے سر, ایک بار بولیے جب تک, اور ایک مقرر کو دیکھ لیں گے سر ہم انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے, آپ کنٹینیو کیجیے, میں بات کرتا ہوں. بات کریے سر. میں اس کے بعد ہمارے کاماریڈی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ سید اسماعیل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ماہر اساتذہ کا فقدان وجوہات اور تدارک کے عنوان پر مخاطب کرے. سر سید اسماعیل صاحب کاماریڈی. السلام علیکم سر. جی سر, جزاک اللہ سر. بالکل سر, آغاز. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد, تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے, درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز اساتذہ کرام, جناب مجیب صاحب, سلیسی ممبر اور سامعین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے عنوان دیا گیا تھا کہ مضمون والی بات. ویڈیو آن کر سکتے آپ؟ ویڈیو آن کر کے پکڑنا پڑا اس کو.
ٹھیک ہے انشاءاللہ. اپنی سہولت سے کام کیجیے. ہاں جی ہاں السلام علیکم سر. تو مجھے عنوان دیا گیا تھا مضمون واری ماہر اساتذہ کا فقدان، وجوہات اور اس کا تدارک. ویسے ماہر اساتذہ کا فقدان نہ صرف یہ کہ کسی اسکول کا، انسٹیٹیوٹ کا یا کسی اسٹیٹ کا مسئلہ ہے، بلکہ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے. بدلتے حالات میں جہاں دنیا گلوبل ولیج ہو کر رہ گئی ہے اور آج کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ کل پرانی ہوتی جا رہی ہے اور بچے جو ہے یہ ٹیکنالوجی سے ایک دم شعور حاصل کر رہے، تو ایسے موقع پر، ایسے حالات میں 21ویں صدی کے طلبا کو اقتصاد سے ہم آہنگ کرنا یا انہیں اقتصادی مراحل سے گزارنا عالمی سطح پر ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس کے لیے ماہر اساتذہ کا ہونا بہت ضروری ہے. تمام اساتذہ جو اپنے پیشے میں ہیں وہ اپنے فیلڈ میں الحمدللہ ماہر ہیں، لیکن پھر بھی ٹیکنالوجی کے دور میں جو آج کے حالات میں، آج کے جو ایپس آ رہے، آج کے جو ٹیکنالوجی کے جو پروگرامس آ رہے تو ہم دیکھیں گے تو ایسا نہیں ہوتا کہ یہ پروگرام شاید پرانا ہو، کافی پرانا ہے. تو اس طرح کا جو دور گزر رہا ہے، جو ترقی ہو رہی ہے، تو اس میں جو ہے کہ طلبا کو اقتصادی مراحل سے گزرنا ہے ہمارے لیے بہت چیلنج ہے، اور اس کے لیے ماہر اساتذہ کی بہت سخت ضرورت ہے. میں بس ایک عالمی ایجوکیشن مولانا ہالموکش ہے، انہوں نے ایک مقالہ لکھا، اس کا نام ہے لیک آف کوالیفائڈ ٹیچرس گلوبل ٹیلنٹ اور فیوچر نالج. اس میں انہوں نے لکھا کہ ماہر اساتذہ کا فقدان نہ صرف یہ کہ ترقی پذیر ممالک کا مسئلہ ہے، بلکہ ترقی یافتہ ممالک جیسے امریکہ کے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. چنانچہ لکھتی ہے اس کے اندر جو ہے امریکہ کے اندر خود جب نئے پیشوں میں جوائن کرتے ہیں تو اس کے 50% ٹیچر 5 سال تکمیل کرنے سے پہلے اپنے تدریس سے تو خیرآباد کرتے ہیں. یعنی یہ کہ یہاں پر بھی جو ہے ماہر ٹیچر کا بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، یعنی ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی. اور عالمی سطح پر تقریباً 70% ماہر اساتذہ کی ضرورت ہے. یعنی یہ کہ صرف 30% کے ذریعے ٹیچنگ لرننگ پروسیس انجام دیا جا رہا ہے. جہاں تک ہمارے ملک ہندوستان کا تعلق ہے تو یہ کہ اگر ہم ہندوستان کی بات کریں تو ہمارے ملک میں تقریباً 17,000 ٹیچر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہے، یا TEI ہے، جو سر تھوڑا دور رکھ کے بات کریے سر. کیا مائک ہے؟ ہاں جی آپ کی آواز ذرا پھٹ رہی سر، تھوڑا کون دور رکھیے سر. اچھا اچھا اور جی برابر. جی سر جی ہلو سر. ہاں سر جی سر میں بتا تھا کہ جہاں تک ہمارا ملک کا تعلق ہے یہاں پر جو ہے 17,000 ٹیچر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہیں جو BEd DEd اور BTED وغیرہ جیسے تربیتی پروگرامس کے ذریعے اساتذہ تیار کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس ماہر اساتذہ کا فقدان ہے. یعنی پورے ملک میں 17,000 کا ٹیچر انسٹیٹیوشن ہونے کے باوجود بھی جو ہے ماہر اساتذہ کا ہمارے پاس فقدان ہے، یعنی کمی ہے. اور یہ دیکھا جائے کہ جتنے بھی ٹیچر وہاں سے نکلتے ہیں اس سے زیادہ تر تو ٹیچنگ کے جو اسٹیٹ جو ایگزام ہوتا ہے، سینٹرل لیول اسٹیٹ اور اسٹیٹ لیول اسٹیٹ، تو اس کو کامیابی نہیں کر پاتے، حالانکہ تربیت یافتہ ٹیچرس ہوتے ہیں. تو اس لیے کیا ہے کئی اسٹیٹ میں سیٹ کو نکال دیا گیا. یہ الگ بات ہے کہ 10 سال پہلے ہمارے اسٹیٹ میں سیٹ لاگو کیا گیا تھا، لیکن کئی ایسے اسٹیٹ بھی ہیں جہاں پر سیٹ لاگو نہیں ہے. ہاں سینٹرلی اگر آپ دیکھ رہے تو CET جو ہے اب فی الحال چل رہا ہے. تو بہرحال یہاں پر اگر اس میں ایسے ٹریننگ ہونے کے باوجود بھی ٹیچرس ایسے آ رہے تھے، ان کو تجربہ نہیں ہوتا ہے، اکثر لاپرواہ ہوتے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کمیونیکیشن کا یا اس کے ساتھ کا سلسلہ میں جو ہے نالج ڈیولپمنٹ کا مسئلہ ہے یا نالج ٹرانسمیشن کا مسئلہ ہے، فلیٹنگ کا شکار ہو جاتا ہے مسئلہ. تو یہ چند باتیں تھی جو ہمارے قابل اساتذہ یعنی کوالیفائڈ ٹیچرس کے فقدان کے بارے تھی. اور اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں تو میں نے اس کو محسوس کیا، تو میں بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلا جو میرے خیال میں معاشی مسئلہ ہے. یعنی
अपने जो है स्कूल लेवल पे देखेंगे आप तो हाई गाँव के लेवल पर या फिर शहरों के लेवल पर, गाँव में अगर नहीं आवाज सर, हेलो, हाँ बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आवाज बिल्कुल आ रही है, वहाँ रिसाउंडिंग ज्यादा हो रही है, बस आवाज अच्छी है आपकी, आप अपने का कंटिन्यू कीजिए। हाँ सर, हाँ तो यहाँ का जो है मास मसला जो है वजह बहुत अहम है। यानी गाँव के लेवल पे देखिए या सिटी लेवल पे देखिए, गाँव में जो तालीम हासिल करते हैं तो आला सतह यानी पीजी लेवल पे आए तक उसमें से जो है तकरीबन 5% बच्चे जो है पीजी लेवल तक पहुंच पाते हैं गाँव के लेवल पर। अगर हम शहरों के लेवल पर या सिटीज के लेवल पर देखेंगे तो शायद 20 से 30% तक बच्चे जो है आला तालीम को हासिल कर पाते हैं। यहाँ पर क्या है, माशी मसाइल इनको जो है घेरे हुए हैं। फिर इसके बाद तालीम से अदम दिलचस्पी भी बात टीचर्स का मसला है। यानी ये कि नौकरी मिलने के बावजूद यानी पेशे टीचर से वाबस्ता होने के बावजूद भी जो है पेशे से अदम दिलचस्पी इसमें जो है ऐसा भी है कि जो है क्वालिफाइड टीचर्स के अंदर सौदान में पाया जाता है। ये कि जो है ये तो तनख्वाह कम रहने की वजह से ये टीचर जॉब तो लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं खुद भी देखा हूँ कि स्कूल में आने के बावजूद भी जो है दूसरा पे निजी मसरूफियात में रहते हैं या निजी कारोबार में मसरूफ रहते हैं। तो क्या होगा फिर अगर हम सरकारी टीचर्स की बात करें सर, सरकारी स्कूल में भी जो है क्वालिफाइड टीचर्स के बारे में तो अब जिम्मेदारियां ज्यादा होती है। यानी ये कि सरकारी टीचर्स को ड्यूटी अंजाम देना पड़ता है, जैसे इलेक्शन ड्यूटीज है, मरदमशुमारी है या मुख्तलिफ किस्म की सर्विस वगैरह है। इससे भी क्या होता है, टीचर जो है अपनी सलाहियतों को निखार नहीं पाते और जो है ये दीगर मसरूफियात देने की वजह से तालीम पर या जो है अपने सब्जेक्ट पर कम समझ ले पाते हैं। करिकुलम का यहाँ पर मसला है। यानी अब जो हमारा है हमेशा जो है 20-20 साल तक जो एक इंसान होता उसको जो चेंज नहीं कर सकते, करिकुलम चेंज नहीं होता। ये इसके वजह से भी जो तलबा के अंदर या माहिर टीचर के अंदर महारत डेवलप नहीं हो पाती। यानी एक ही निशान हमेशा पढ़ते रहते हैं वो। तो बच्चे आपकी फिर मैं इसके तजारत के बारे में बोलना चाहूंगा कि असातिज़ा को अपने मौके में माहिर करने के लिए उनके उसका हुकूमती सतह पर इंतजाम किया जाना चाहिए और जो टीचर्स असातिज़ा तहरीर में भी जो है टीचर्स परेशान नहीं करके जो टीचर जो है अपने पेशे में माहिर हैं उनको जो है आगे बढ़ाए और समाज भी जो है कोऑपरेट करे, अगर उनके माशी है तो उनको हल करने की कोशिश करे और जो उनकी जो बच्चा अगर टीचर है तो उनकी अजराई करें, उनकी मदद करते रहें, उनको वक्तन फवक्तन जो है उनको जो बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजा जाए। चंद बातें हैं जो तदारक के सिलसिले में मैंने अपने इशार किया है। आगे मैं कहना चाहूंगा कि देखेंगे द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी ऑफ टीचर। यानी हिंदुस्तान में जो है एजुकेशन जो है राष्ट्र मुतनासिब है टीचर की तालीमी खालियत के ऊपर। तो ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। आप तमाम का शुक्रिया कि मुझे बोलने का मौका दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये हमारे कामरेड्डी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इस्माइल साहब, माशाल्लाह सर आपने बहुत एनालिसिस किया बेहतर। कुछ सर असगर साहब, जनाब इस्माइल साहब अपनी तबीयत की खराबी के बावजूद आज शरीक हुए हैं। काफी तबीयत खराब है, उनकी खांसी भी है, बुखार भी है। अल्लाह ताला उनको सेहत आजिला काबिल अता फरमाए। सर मैं इसके बाद हमारा एक उन्वान बचा हुआ है सर। मैं ख्वाजा निजामुद्दीन साहब यूनिट प्रेसिडेंट जहीराबाद, अगर वो जॉइन हो चुके हैं तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो अपना माइक अनम्यूट करें और इस इन्वान का मुखर। सर बोलिए सर। दूसरे फोन से भी ट्राई करें सर, उनका माइक का कुछ प्रॉब्लम दिख रहा होगा। अच्छा सर, कैसा सर, मतलब अब चांसेस नहीं है जॉइन होने के? नहीं, ट्राई तो कर रहे हैं, वीडियो पे है ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो अनम्यूट नहीं हो रहा माइक उनका। ये सर दूसरा फोन ले बोलना था सर। नहीं, दूसरे फोन से भी ट्राई कर रहे हैं, सेम प्रॉब्लम हो रहा उनको। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर है सर उन्होंने अभी इसके ऊपर इसमें है उन्होंने। हाँ अवेलेबल है जी, जी, अस्मा फातिमा।
क्या नाम थे सर? अस्मा फातिमा, अस्मा फातिमा। फोरम को अनम्यूट करो एक बार। सर मैं ये करो वो माइक उनका ऑलरेडी म्यूट है सर, वो अनम्यूट नहीं हो रहा क्या? अनम्यूट नहीं हो रहा यहाँ से, आप करके देखो। ओके सर, एक बार मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ सर, फिर एक बार ध्यान बोलो सर उनको। हाँ सर, एक बार मैं रिमूव कर दिया हूँ। जी सर बोलिए सर। अजहर साहब को बोलिए फोन करके उनको, निजाम साहब को। बात साहब ये होता कि हम सिर्फ माइक पे क्लिक करते रहते, माइक के ऊपर जो कैप्शन आता रहता उसको क्लिक नहीं करते तो अनम्यूट नहीं होता। तो एक मतलब चाहिए कि माइक के बजाय कैप्शन आते रहता, कैप्शन को टच करने के लिए कहिए, शायद अनम्यूट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, आप अस्मा जरीन को रिमूव करें, अस्मा फातिमा को नहीं करें। अभी अस्मा जरीन के टाइम में है, अस्मा फातिमा को नहीं करें आप। अच्छा ठीक है मैडम, ठीक है। हाँ अस्मा फातिमा को करना है। जी सर, ये अजहरुद्दीन सर एक बार फिर एक बार री जॉइन हो बोलिए सर, जब तक 5 मिनट इंशाल्लाह, उसके बाद फिर देखेंगे सर। एक बार फिर आ जाएंगे सर अब इंशाल्लाह। मैं माइक म्यूट कर दें सर। मीर मुमताज अली साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो 2 मिनट आने वाले हमारे सेशन के सिलसिले में गुफ्तगू करें सर। मीर मुमताज अली साहब, सेक्रेटरी एटा तेलंगाना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने लाए हैं मैंने तो गुफ्तगू करिए। बहरहाल ये हमारे जिलाई और यूनिट के कैडर्स के लिए जो सिलसिलेवार हमने तरबियती सेशंस का आगाज किया था, ये 5वां सेशन अभी कुछ इलामात में करीबुल ख़त्म है। तो इसके बाद हम लोगों ने गुफ्तगू की थी, मोहतरम नायब सदर साहब भी मौजूद हैं और नेशनल प्रेसिडेंट साहब भी मौजूद हैं, इन दोनों से भी गुफ्तगू हुई है, और ख़ास तौर से खालिद साहब से और इफ्तिखार हमारे फारूक ताहिर साहब से भी। तो हम ये चाहते हैं कि आइंदा का जो सेशन हमारा हो 2-4 दिन में, जब भी हम डेट डिसाइड करें, तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनकर आई हुई है, ऑलरेडी कैबिनेट में मंजूर हो चुकी है पॉलिसी, तो हो सकता है कि ये पॉलिसी जो है सो सर्कुलर की शक्ल में है, MHRD से जो भी नया नाम आ गया है उसका, वो जियो की शक्ल में या सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्कुलर की शक्ल में हमारे पास चंद ही दिनों के अंदर आने वाली है। अब ये अलग बहस है कि वो पार्लियामेंट के ऐवानों में जाए या ना जाए, लेकिन हम देखते हुए आ रहे हैं कि अगर पार्लियामेंट के ऐवानों में जाए भी तो ये मंजूर होगी किसी भी तरीके से। तो लिहाजा हम चाहते हैं कि ये, जैसा कि असगर साहब इस पर काम किए हैं, ये 62 पेजेस की जो पॉलिसी है, इसके तकरीबन 12 हेडिंग्स हैं। इस हेडिंग को हम डिवाइड करते हुए हमारे कुछ सेलेक्टेड RPs को, हम सेलेक्टेड जो हमारे स्टेट का कैडर है उसको हम आपके उनको अलग अलग हेडिंग देना चाह रहे हैं। उसके बाद मोहतरम हमारे लीगल एडवाइजरी कन्वीनर फारूक ताहिर साहब की निगरानी में ये सेशन हम मुनक्किद करना चाहते हैं। तो इसके अंदर जैसा कि हम RPs का कुछ सिलेक्शन कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह कल तक जो है सो, कल जब फिर हमारी स्टेट काउंसिल की मीटिंग होगी तो उसके बाद हम चाहते हैं कि ये पूरा खाका बनकर आपके सामने आ जाए, और जो भी दिन और टाइम डिसाइड किया जाएगा, इसके अंदर जिन जिन असहाब को हम कौमी पॉलिसी के हेडिंग्स के तहत जिनको जो जिम्मेदारी दे रहे हैं, वो पूरी भरपूर तैयारी के साथ इस सेशन को अगर हम आपके हमारे सामने रखें, तो मैं समझता हूं कि जो कौमी तालिमी पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है, उसके अंदर जो चीजें हैं, अब ये पॉलिसी, इसके अंदर एतराजात, इसके अंदर सजेशंस वगैरह कोई चीजें उसके अंदर शामिल होने वाली नहीं है। तो लिहाजा हमको चाहिए कि इस पॉलिसी के अंदर से हमारे लिए पॉजिटिव क्या हो सकता है, खैर के पहलू हमारे लिए क्या हो सकते हैं, इस पॉलिसी को हम हमारे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए किस तरह फायदामंद बना सकते हैं, इस पर हमारी गुफ्तगू होनी चाहिए। तो हमारे RPs जो भी होंगे वो इस पहलू को मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी करें और उसका प्रेजेंटेशन पेश करें। तो इंशाल्लाह हम कल जो है सो हमारी स्टेट काउंसिल की मीटिंग होगी, जूम आपके गूगल मीट पर इंशाल्लाह,
تو اس کے بعد ہم بالکل خاکہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اب جو یہاں پر شریک ہیں ضلع صدور سیکریٹریز اور دوسرے جو لوگ ہیں ان سے بھی گزارش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ افراد کو اس کے اندر شریک کروائیں. ابھی بھی بہت سارے لوگ ہم تک جو اپروچ ہوتے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی تجاویز ایسی ہونا چاہیے, پالیسی ایسی آ گئی ہے, پالیسی ایسی ہونی چاہیے, اس کو ایسا کرنا چاہیے. فاروق طاہر صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں, ان کے سامنے باتیں آئی ہیں. تو بہرحال ہم لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ پالیسی من و ان بن کر آنے والی ہے, تو لہٰذا اب ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں, اس بات پر ہم کو بحث کرنا ہے. تو لہٰذا میں آپ تمام سے خواہش کرتا ہوں کہ آئندہ جو بھی سیشن آپ کے سامنے آئے گا ضرور. انشاءاللہ سر یہ ہمارا سیشن انشاءاللہ 2 دن چلے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. السلام علیکم. جی السلام علیکم اصغر بھائی. نظام صاحب آئے. اصغر بھائی جی انمیوٹ ہو گیا ہے میرا مائک, جب سے ذرا پرابلم چل رہا تھا فون میں. ابھی میں یونٹ پریزیڈنٹ ظہیر آباد سنگاریڈی خواجہ نظام الدین صاحب سے کوشش کرتا ہوں کہ وہ ثقافتی علاقہ کی رہنمائی کیوں اور کیسے عنوان پر مخاطب کریں. سر بات کریے سر. ساؤنڈ میں ان کے ابھی بھی پرابلم ہے. اصغر صاحب ایک اور اطلاع جو ہے, ایک اور اطلاع, کل نہیں پرسوں اتوار کے دن جماعت کا جو این پی کے پروسیشن ہے اس کی اطلاع دیجیے. جی سر, جی سر انشاءاللہ سر. سر نظام صاحب ارشاد کریے سر. آپ کا ویڈیو بند کر کے بھی کر سکتے سر, آپ اگر نیٹ کا پرابلم ہے تو ویڈیو بند کر کے بھی آپ بات کر سکتے سر. خالد بھائی 2 چیزیں ہیں ہمارے سامنے جناب اصغر صاحب اور خالد بھائی. مہاراشٹر کی طرف سے جناب محمود صدیقی صاحب کے ساتھ بھی ایک سیشن ہونے جا رہا ہے, اس کا بھی ہم نے شیئر کیا آئیٹا ٹی ایس میں. اور دوسرا شعبہ تعلیمات جماعت کی جانب سے جو ہے تو عبد الرحمان داودی صاحب اور دوسرے اس کے اندر شریک ہو رہے ہیں. امیر الخا کا اختتامی ہے, تو لہٰذا اس کے اندر بھی ہمارے آرپی شریک ہونے سے میں سمجھتا ہوں کیا پیدا ہو. بسم اللہ الرحمن. چلیے سر آغاز کریے سر. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں جی سر بولیے سر. جزاک اللہ. وعلیکم السلام. محمد صلی اللہ علیہ رسول کریم اما بعد. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آمین یا رب العالمین. مجھے جو آئیٹا کا سمپوزیم کے لیے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے ثقافتی الغار اور طلبہ کی رہنمائی کیوں اور کیسے. اس عنوان کے تحت کچھ باتیں میں اپنی اس سے جو ہے رکھنے کی کوشش کروں گا. اس میں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ثقافتی الغار کیا ہے. در حقیقت ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے آج مسلمانوں کے اوپر جو ہے یہ الغار بول چکی ہے, اور پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ مسلمان جو ہے اپنی ساتھ سے بچھڑ جائیں, اور مسلمانوں کو جو ہے ان کی شبیہ بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے منظم انداز سے. جہاں تک ہو سکے ان کی جو ہے تہذیبی, مذہبی, سیاسی, سماجی, معاشی, تعلیمی تمام طرح سے جو ہے ان کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو جو ہے ان کے اپنے ثقافت سے, ان کی اپنی تہذیب سے دور کرنے اور ویسٹرنائزیشن کے مغربی تہذیب کی طرف جوڑنے کے لیے جو ہے یہ کوشش کی جا رہی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کا ایک ماضی رہا ہے, ایک بہترین ماضی رہا ہے, جس میں مسلمانوں نے پوری دنیا کو جو ہے 8ویں صدی سے لے کر 11ویں صدی تک مسلمانوں نے پوری دنیا پر جو ہے اپنی حکومت کی ہے. پوری دنیا پر مسلمانوں نے جو ہے اپنا چھاپ چھوڑی ہے. یہاں مسلمان جو ہے پوری دنیا کو دینے والے تھے, ایجادات کرتے تھے, اختراعات کرتے تھے, ریسرچ کی دنیا میں مسلمانوں کا ایک کردار تھا. پھر مسلمان جو ہے دنیا کے اندر پیدا کنندے تھے اور پوری دنیا جو ہے اس وقت صارف تھی. لیکن جیسے جیسے 11ویں صدی کا اختتام ہوا تو مغربی دنیا نے جو ہے دیکھا کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو کس طرح اس کردار سے دور کیا جا سکے, لہٰذا انہوں نے جو ہے مسلمانوں کو زوال کی طرف لانے کے لیے سب سے اہم کام جو مسلمانوں کے خلاف کیا اس میں جو ہے انہوں نے علم کی تفریق کی, اور علم دین اور علم دنیا کو نام پر جو ہے علم کو
باندھ دیا، جس کے نتیجے میں جو ہے مسلمان جو ہے علم دین اور علم دنیا کی تفریق میں جو ہے مسلمان علم سے بہت دور ہو گئے، اور جو ہے مسلمان آہستہ آہستہ مرعوب ہو گئے، اور مسلمانوں نے جو ہے علم اختراعات کرنا، ایجادات کرنا، نئی نئی چیزیں پیدا کرنا چھوڑ دیا اور صارف بن گئے، اور مسلمان جو ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے ایز اے کنزیومر جو ہے پوری دنیا کو مسلمان. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو ورثہ تھا، جو علم تھا، جو ثقافت تھی، جو تہذیب، اس سب پر جو ہے انہوں نے حملہ بولا. بالخصوص یہ تو ہوا دنیا کا معاملہ، اور دوسری طرف جو ہم ملک کے اندر جو ہندوتوا طاقتیں ہیں، فاشسٹ طاقتیں ہیں، انہوں نے بھی جو ہے مسلمانوں کے اوپر حملے بولے. بالخصوص یہاں پر جو ہے مسلمانوں کو جو ہے تہذیبی طور پر، ثقافتی طور پر، یہاں پر جو ہے مذہبی طور پر بھی جو ہے مسلمانوں پر حملے بولے. بالخصوص طلاق ثلاثہ کے نام پر مسلمانوں کو چھڑا گیا، مسلمانوں کی کتاب کے اندر جو ہے کوشش کی گئی، مسلمانوں کی جو ہے کردار کرنے کی کوشش کی گئی، پھر مسلمانوں کے جان و مال کو نقصان پہنچانے کی مخالفت کیا گیا. بابری مسجد ہم دیکھتے ہیں کہ بابری مسجد مذہبی طور پر مسلمانوں کو مجروح کرنے کے لیے، مسلمانوں کے احساسات کو مجروح کرنے کے لیے جو ہے بابری مسجد کا سوچا گیا. باوجود کے تمام ثبوت اور گواہوں کے رکھنے کے باوجود ایک طرفہ فیصلہ سنایا گیا اور مسلمانوں سے ان کی یادگار مسجد کو چھین لیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ NRC کے نام پر، CAA کے نام پر مسلمانوں کو اس ملک سے نکالنے کی ایک منظم سازش جو ہے یہاں کی جو فاشسٹ طاقتیں ہیں یا ہندوتوا طاقتیں ہیں یہ مسلسل کرتی آ رہی ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا میں جہاں مسلمان نہیں ہونے کی، میڈیا کے اندر بھی مسلمان کے تعلق سے بہت سی مس انڈرسٹینڈنگ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی. ہم دیکھتے ہیں کہ نصاب میں جہاں پڑھتے ہیں کہ نصاب میں زعفرانیت کو گھول دیا گیا ہے. آج دیکھتے ہیں کہ نصاب جو اس طرح بہت سی چیزیں نصاب کے اندر جو ہے ایسی چیزیں ڈال دی گئی ہیں جس میں خاص مسلمانوں کے ایمان اور ان کے جذبات کو جو ہے ٹھیس پہنچانے کے لیے جو ہے ان کے اندر جو ہے کی گئی ہے. اور سیکولرزم، سوشلزم جیسے الفاظ سے جو ہے نکال دیا جا رہا ہے نصاب سے، تاکہ جو ہے مسلمانوں کے جو جذبات ہیں اس کو مجروح کیا جا سکے. آج ہم دیکھتے ہیں بچوں کے ذہنوں کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بچوں کے ذہن پوری طرح سے بگڑ چکے ہیں. اور بالخصوص جو ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بچے چھوٹا بھیم تو جانتے ہیں، لیکن وہ لوگ اللہ کے رسول اور صحابہ کو نہیں جانتے. تو یہ جو ہے منظم انداز میں کوشش کی جا رہی ہے. یہ صہیونی اور ہماری جو فاشسٹ طاقتیں ہیں یہ ان کی طرف سے جو ہے کوشش کی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد دوسرا ہم جو دیکھتے ہیں کہ سیفرنائزیشن آف ایجوکیشن، علم کو جو ہے، تعلیم کو جو ہے سیفرنائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور زعفرانیت کا زہر اس کے اندر گھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسی موقع پر اساتذہ کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ طلباء کی رہنمائی میں اولیاء طلباء جو ہے والدین کا بھی رول ہوتا ہے. لیکن کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے جو طلباء کے والدین ہیں وہ بالخصوص بیچارے اپنی معاشی غربت کی وجہ سے جو ہے اپنے بچوں کو روزمرہ کی روزی روٹی کمانے کے لیے جو ہے وہ لوگ اس میں ہی متحرک رہتے ہیں، اسی میں جو ہے وہ لوگ جڑے رہتے ہیں. صبح سے شام تک وہ جو ہے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، معاشی دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اور ان کے اندر اتنا علم بھی نہیں ہے، اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کی جو ہے بہتر انداز میں جو ہے رہنمائی کر سکیں. تو اس طرح سے یہ پوری ذمہ داری جو ہے اساتذہ پر آ جاتی ہے. اساتذہ پر دوہری ذمہ داری ہے. پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ طلباء کے مستقبل کو سنواریں، اور دوسری یہ کہ تہذیبی اور ثقافتی رہنمائی بھی دیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اساتذہ ہی وہ بہترین ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے طلباء اپنی جو ہے ذمہ داریاں، طلباء اپنی جو ہے وجود کو پہچانتے ہیں. طلباء اساتذہ کی بات کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اسی لیے جو ہے یہ باتیں اساتذہ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ دین سے دوری کی وجہ سے مسلم لڑکیاں جو ہے غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر رہی ہیں. آج یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے ہماری قوم کا کہ ہم جو ہے آج دین کی دوری کی وجہ سے جو ہے ہماری لڑکیاں جو ہے غیر مسلم لڑکوں کے ہاتھوں لگ رہی ہیں. پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ثقافتی الغار ہے کہ کس طرح جو ہے مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کیا جا سکے. اساتذہ کو آگے میں اس بات پہ ضمن میں اور آگے بڑھتے ہوئے کہوں گا کہ وہ اور کیسے کریں، اساتذہ یہ ثقافتی الغار کا سامنا کس طرح کر سکتے ہیں اور طلباء کی رہنمائی کس طرح کر سکتے ہیں. تو کو شعوری زندگی گزارنے کی سخت ضرورت ہے.
اور ان کو تربیت کی ضرورت ہے، ان کو متحرک رہنے کی ضرورت ہے، اور اساتذہ کو تحریکی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ انفرادی زندگی سے ہمارے اساتذہ اجتناب کریں۔ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے اساتذہ قابلیت کے باوجود بھی وہ کوئی تحریک سے نہیں جڑ، اور بالخصوص جو ہے اپنی انفرادیت پسندی سے جڑے ہوئے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو ہی اسی کے اندر جو ہے وہ مشغول رکھتے ہیں۔ لیکن میری یہ خواہش تھی کہ جو بھی ہمارے مسلم اساتذہ ہیں وہ لوگ اگر تحریکوں سے جڑیں، بالخصوص اساتذہ برادری کی تحریک ہے آئٹا، اگر اس سے ہم جڑتے ہیں ہمارے مسلم اساتذہ تو ان کی قابلیت دوبالا ہو جائے گی اور تحریک کے لیے جو ہے وہ لوگ سرمایہ بن سکتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ میں منظم زندگی گزارنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اساتذہ کے اندر بل اینڈ بیل کی جو زندگی ہے اس سے دور ہٹ کر جو ہے وش اینڈ ویل، یعنی ول اب جو ہے ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ میں جو ہے آئی ول ڈو اٹ، آئی کین ڈو اٹ، اس طرح جو ہے ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد میں اپنی عنوان کے آخری حصے میں آتے ہوئے جو ہے یہ بات کہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب مسلمانوں پر ساری قومیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اس وقت ہماری بہت کم تعداد ہوگی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ نہیں، ہماری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن ہماری تعداد اس جھاگ کے برابر ہوگی، جو سمندر کا جھاگ ہوتا ہے اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، ویسی جو ہے ہماری تعداد ہوگی، اور ہمارے اندر دو چیزیں ہو جائیں گی، ہمیں وہن لگ جائے گا۔ ایک تو ہوگا کہ ہمیں حب الدنیا اور کراہت الموت، یعنی ہم دنیا سے محبت کرنے لگیں گے اور موت سے ڈرنے لگیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اگر ایسا وقت آ جائے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہمیں جو ہے واپس اللہ کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ تو ہمیں بھی آج جو ہے ہمیں اساتذہ کو بحیثیت اساتذہ، کیونکہ سماج کا سب سے باشعور طبقہ اساتذہ ہوتے ہیں، تو اساتذہ کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ طلباء کی رہنمائی کریں اور انہیں تہذیب اور ثقافت اور ایمان اور اسلام سے جوڑے رکھیں۔ اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو پھر جو ہے قیامت کے قریب وہ بہت بڑے ذمہ دار پائیں گے اور روز قیامت ان سے دوہرا سوال پوچھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد میں نے جو ابتدا میں ایک آیت پڑھی تھی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ سورہ رعد کی آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت کو نہیں بدلنا چاہتی۔ تو میں اس میری تقریر کو جو ہے ایک شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں اپنی بات کو کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، رہو خیال جسے خود اپنی حالتوں کے بدلنے کا۔ جزاک اللہ الخیر۔ جو موقع مجھے دیا گیا ہے، میں میرے اسپیکر انمیوٹ ہونے کی وجہ سے میں بہت تاخیر سے جو ہے اس عنوان کے تحت جوائن ہوا ہوں، حالانکہ میں جوائن شروع سے ہی تھا، لیکن میرے فون میں تھوڑا سا پرابلم تھا، جس کی وجہ سے میرا اسپیکر انمیوٹ نہیں ہو رہا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو عنوان دیا گیا تھا اس پر مجھے جو کچھ میں کہہ سکا ہوں، میرے اساتذہ کو جو ہے اپنے ذمہ داریوں کو احساس کرنے اور اس پر جو ہے انہیں زیادہ سے زیادہ طلباء کی رہنمائی کرنے اور طلباء کو جو ہے درخشاں مستقبل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ سر، یہ تھے ہمارے سنگاریڈی ڈسٹرکٹ ظہیر آباد یونٹ کے پریزیڈنٹ خواجہ نظام الدین صاحب۔ یہاں ہمارے کارکردہ نے اپنا بہترین پریزنٹیشن ہمیں دیا۔ اس کے بعد ہمارا سماپ کا سیشن ہے، اس سے پہلے ممتاز صاحب سے گزارش ہے کہ کیا کسی اور کو موقع دینا ہے سر، یا ہمارے مجیب صاحب سماپت کریں گے؟ ممتاز صاحب، انور خان صاحب بھی موجود ہیں، کیا آپ کچھ بولنا چاہ رہے تھے خان صاحب؟ کیا موقع دینا ہے سر؟ جی صاحب سلام، مطلب کچھ اظہار خیال کرنا چاہ رہے تھے صاحب، بیچ میں درمیان میں بات آئی تھی۔ جی لینے کے بعد سماپت کر دیجیے۔ شکریہ سر۔ میں آل انڈیا پریزیڈنٹ جناب پروفیسر انور خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا مائک انمیوٹ کیے سر، کچھ جو ہم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ انور خان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سبھی معماران قوم و ملت کو عید کی مبارکباد، اور ایک ایسی عید جس سے ہمارا پیشہ بھی وابستہ ہے، لنک ہے یہ چیز کہ کسی شہر میں، شاید علامہ اقبال کا ہی ہوگا وہ شعر، جہاں وہ اظہار کرتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہاں
اس استاد کی سمجھ میں جو ہے نے آداب فرزندی سکھائی ہے، شاید آپ حضرات کو یاد آ گیا ہوگا. تو امید ہے کہ آج کا یہ جو پروگرام رہا الحمدللہ بڑا اچھا رہا. کنٹینٹ کے اعتبار سے، شرکا کے اعتبار سے تقریباً 100 سے زائد لوگ شریک ہیں اس میں. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. ویسے ہر اس میں کوشش کرتا ہوں میں بھی شریک رہا ہوں. امید ہے کہ بڑی تعداد ہمارے اپنے آفس بیررز کی بھی ہے اس میں اور ممبران کی بھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں اس کو چاہنے والے ہوں. بہت کم لوگ ہوں گے جو کہ بہرحال باضابطہ وہ ممبر نہیں ہوں گے. میں اس موقع پر گزارشتاً یہ کہوں گا ہر ایک سے، خصوصاً آفس بیرر سے، کہ تنظیمی اعتبار سے فارملزم کے تعلق سے زیادہ سوچیے آپ. فارمل انداز، انفارمل انداز تو بہرحال بشمول میرے سب کا ہی ہے، لیکن فارمل اس کو بنانے کی جو ہے کوشش کیجیے. ابھی کچھ شرکاء بھی جو ہے اس جانب توجہ چاہے ہیں کہ جتنا زیادہ اساتذہ اپنی صلاحیتوں کو اجتماعی اعتبار سے ایسے اساتذہ کی تنظیمیں مثلا آئیٹا کے ساتھ اگر جڑ کر کام کریں تو ان کی جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کا استعمال طلبہ، نہ صرف طلبہ کے لیے، پورے سماج کے لیے فائدہ مند بن سکتا ہے، فعالیت آ سکتی ہے. اور پے بیک کا جو تصور ہے سماج کے اندر، ایک استاد بہت زیادہ پے بیک میں ہی رہتا ہے وہ ابتدا سے لے کر، لیکن اس میں کئی اعتبار سے ملٹیپلیکیشن ہو جا سکتا ہے. تو ایک بات کی جانب میں توجہ چاہوں گا. دوسری بات کہ آپ حضرات کو مبارک کے موجودہ حالات میں اساتذہ برادری، خصوصاً پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں جو اساتذہ کام کرتے ہیں ان کے تعلق سے بھی آپ نے سوچا، اور کچھ کاوشیں بھی شروع ہوئی اور بارآور بھی ہوئی، کامیاب بھی ہوئے. مثلاً شاید کریم نگر، نظام آباد بھی ابھی شروع کیے ہیں، جاری ہے، حیدرآباد میں بھی ہو چکا ہے. تو الحمدللہ سارے ریاست میں اس کی ضرورت ہوں گی. اور اس میں جہاں ہم یہ کام کر رہے ہیں فلاحی اساتذہ، پرٹیکولرلی پرائیویٹ اسکولز کے اور پرائیویٹ بجٹری اسکول کے اساتذہ کے لیے، تو دیانتداری کے ساتھ اس میں کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ سراہا جا رہا ہے. واقع جو مستحق اساتذہ ہیں ان کے لیے کچھ تعاون جو مل رہا ہے مالی اعتبار سے اور دوسرے اعتبار سے، تو وہ لوگ بہت خوش ہیں، مطمئن ہیں. ایسے بھی ریفرنسز آ رہے ہیں. تو بہرحال اس کا بھی میں مبارکباد دیتا ہوں آپ سب کو، ہمارے اسٹیٹ کی جو ٹیم ہے ایٹا کی ان کو. ساتھ ہی ساتھ یہاں جو سہایتا ٹرسٹ ہے حیدرآباد، اس سے حیدرآباد کی یونٹ نے تو فائدہ اٹھایا ہے. آپ حضرات بھی اضلاع پر بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سید انیس الدین صاحب اس کے سی ای او ہیں، ان سے راست رابطہ قائم کر سکتے ہیں. بلکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے جب سیشن شروع ہوا اسی وقت وہ ان سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ اساتذہ کے لاسٹ پے سلپ آپ کے پاس، مثلا سمجھیے کہ فل پے جب تک دیے ہیں، اگر 15,000 20,000 جو بھی 10,000 جو بھی تنخواہ کو ملتی تھی، وہ پے سلپ اور موجودہ صورتحال کیا ہے، دے رہے ہیں بالکل نہیں دے رہے، تو ان کے ڈیٹیل کے ساتھ، ان کے اکاؤنٹ نمبر وغیرہ کے ساتھ، فون نمبر کے ساتھ اگر فہرست بھیجتے ہیں تو یہ خود کہہ رہے تھے کہ ڈائریکٹ ان کو میکسیمم 7,000 تک وہ ٹیچر کو لیے ان کو اکاؤنٹ میں بھیجیں. تو کچھ دیکھیے اگر جلد ہو سکتا ہے تو میں ہمارے ذمہ داروں کو یہ نمبر دے دیتا ہوں، انیس صاحب کا، ہمارے خالد قیصری صاحب، ممتاز صاحب وغیرہ کو، ان سے آپ حاصل کر سکتے ہیں اور راست ان کے پاس سہایتا ٹرسٹ کو آپ بھیج سکتے ہیں اور پھر وہ نمبر پر بات بھی کر سکتے ہیں.
जज़ाकल्लाह, चूंकि आपका वक्त हो रहा है, फिर इसको सम अप भी करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक। जज़ाकल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अजगर साहब अभी स्पेशल का बात करना है। उड़ीसा की एक मैडम कुछ नाम है, वो कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होना चाह रहे, मुझे बता रहे थे, आप भी देखे शायद ना उनको, सजदा खानम कुछ शरीक। तो बहरहाल वो वहाँ पर आपके आइटा का वजूद तो नहीं है उड़ीसा में, तो हमारे सदर नासिर तक मशवरे के बाद देखिए उसको क्या कर सकते हैं। अगर भाई इसके अंदर उड़ीसा से खातून शरीक हैं, जी जी, उड़ीसा के खातून शरीक हैं, वो बता रहे कि भाई हम किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे हम ज्वाइन होना चाह रहे हैं। तो बहरहाल आप लोग की जो तजावीज रहेंगे उसके बाद देखेंगे उसको इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। तो ये उड़ीसा और उससे रिलेटेड जो भी शुल्क हमारे पास हैं, आप लोग अपना नंबर छोड़ दीजिए। इंशाल्लाह आइटा के एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर या फिर किसी और सूत्र अगर हो सकता है तो हम आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, और वहां पर उड़ीसा में काम करने के सिलसिले में आपसे हम ताउन भी लेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। जैसे अनवर नंबर आ गए हैं, खतीजा साजिदा खानम का नंबर उन्होंने शेयर कर दिया। जज़ाकल्लाह सर, आप लीजिए, इंशाल्लाह उसको हम किसी से या फिर सबसे गुफ्तगू करवा देते हैं बाद में इंशाल्लाह। मैं आखिर में इन 4 उन्वानात के समाप्त के लिए सिलेबस रिव्यू कमेटी चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल मुजीब साहब एजुकेशनिस्ट एंड कॉलमनिस्ट से गुजारिश करता हूं कि वो इन उन्वानात का समाप्त पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। आदिलाबाद आप प्रेजेंटिंग करिए सर, आपका जो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आदिलाबाद नजीर साहब, इसका प्रेजेंटिंग करिए सर। जज़ाकल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आवाज आ रही है सर, आप स्टार्ट कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल अमीन। इस वेबिनार में शरीक कौमी व रियासती सदूर, नायब सदर और रियासती सेक्रेटरी, SSC के ज़िम्मेदार और मुख्तलिफ अजला से शामिल आइटा के मुख्तलिफ हैसियतों में रहने वाले ज़िम्मेदारों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी हम 4 रुफ़ा से मुख्तलिफ उन्वानात पर हम गुफ्तगू और उनके ख्यालात को समाअत फरमा रहे थे। सबसे पहले एजाज फातिमा साहिबा जो करीम नगर से ताल्लुक़ है, उन्होंने निसाब की कमज़ोरियाँ, कोताहियाँ और असातिज़ा के रोल पर अपने इज़हार ख्याल किया, जिसमें सबसे पहली अच्छी बात उन्होंने ये फरमाई कि जो कुछ भी कमज़ोरियाँ निसाब में मौजूद हैं उनको दूर करने के लिए हमें नुमाइंदगी करनी चाहिए SCRT तक, और उसको ज़िम्मेदारों के इल्म में लानी चाहिए। और उन्होंने मुख्तलिफ कोताहियों का भी उसके अंदर जिक्र किया, क्या क्या निसाबी कमज़ोरियाँ कोताहियाँ होती हैं, उनको दूर करने की बात कही है। तो आइए इस ज़मन में 2-3 बातें जो मुझे आप इस ज़मन में इज़हार ख्याल करना है। तो सबसे पहले जो कुछ भी हम कमज़ोरी निसाब के अंदर पाते हैं, उसको पाने के बाद सबसे पहले हम ये सोचें कि ये इस कमज़ोरी को पहले मुझे इनफरादी तौर पर किस तरह दूर करनी चाहिए, उसकी कोशिश होनी चाहिए। साथ ही साथ उसको जो है सो आइटा के ज़िम्मेदारों को पहुंचाएं, तो वो एक लीगल कमेटी के जरिए से पहुंचाते हैं। ये कई बार आइटा की जानिब से फारूक ताहिर साहब की निगरानी में कई निसाबी कोताहियों को पर SCRT को नुमाइंदगी भी की गई, माशाल्लाह उसके बाद कुछ तब्दीलियां भी आई। तो इसके लिए आइटा ये चाहती है कि हर सब्जेक्ट का एक फोरम बने, और इस फोरम के जरिए से उन किताबों का, दरसी कुतुब का मुताला हो, और उस मुताले में हर उस एंगल को, जैसे बच्चे की इस्तिदाद के हिसाब से मवाद है या नहीं है, इसके अंदर कुछ गलत तस्वुरात है या नहीं है, या उसके बच्चे के उम्र के लिहाज से जो निसाब होना चाहिए उसके लिहाज से है या नहीं है, या कुछ इमले की गलतियां हैं, जैसे उसके अलावा तहजीबी व सकाफती हमले या कुछ जो भी उसके अंदर कमजोरियां हैं, और दस्तूर के खिलाफ जो बातें अगर होती हैं तो, और आपस में मुनाफिरत फैलाने वाली बातों को, इन चीज़ों को हम देखते हुए हमारे आइटा के जो टीचर्स हैं उनका एक सब्जेक्ट फोरम बनाए।
बनाकर जो है उसकी जो है नुमाइंदगी की जा सकती है। मैं सबसे पहले इस मौके पर मैं जनाब इकबाल साहब जो महबूब नगर से ताल्लुक़ रखते हैं, ICSE की किताब में मौजूद एक लफ्ज़ का उन्होंने जिक्र किया कि इस तरह की कोताही है, लेकिन इस पैंडेमिक की वजह से उस किताब का मुताला ना हो सका, तो वो किताब का मुताला करने के बाद हम कोशिश करेंगे कि उसको भी हम पेश करेंगे। उसके बाद जनाब इसहाक साहब, जो आपने इल्म की अहमियत पर आपने बहुत ही बेहतर अंदाज में आपने अपने ख्यालात का इजहार किया, जिसमें सबसे अच्छी बात जो उसमें लफ्ज़ बहुत ही क्याची था वो है रूहानी इमाम बनना है। तो आपको मुझको मुताले की आदत डालनी चाहिए, और ये हम इल्म की मुंतकिल करते हैं और हमारे अंदर इसके ज़रिए से खुद एतमादी पैदा होती है, ये हमारे रूह की ग़िज़ा है। ये बातें आपने बहुत ही अच्छा बातें कही, कुछ तजावीज़ भी आपने रखी कि कितना पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसी किताबें पढ़ने चाहिए। आइए इस ज़िमन में सबसे पहले मैं इसमें मुताल्लिक़ एक बात जो मैंने महसूस किया वो ये है कि इल्म के गढ़ वालों में इल्म का शौक़ अगर ना हो तो तलबा में हम किस तरह से पढ़ने का शौक़ पैदा कर सकते हैं और उनको एक बेहतर मुस्तक़बिल का शहरी बना सकते हैं। बाअखलाक बाएतमाद शहरी तो हम बना नहीं सकते। तो जिस तरह से कहा गया नो नेशन कैन रेज अबव द टीचर, तो वो बात वाली होगी। तो और इस ज़िमन में एक बात जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस के फरमाया, उसका मफहूम ये है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से ज़्यादा बेहतर है, और अल्लाह ताला खबीर वाले को चाहता है। इसके मतलब को अगर लिया जाए, इसके पीछे बहुत ही बड़ा वसी तसव्वुर है, तो हमको इस बात को भी पेश नज़र रखना चाहिए। और आप जानते हैं कुदरत का भी एक निज़ाम है, और उस निज़ाम में अगर मुख्तलिफ अशिया का अगर हम जायज़ा लेते हैं तो आप जानते ही हैं कौन सी भी चीज़ हो हाई लेवल से लो लेवल तक मुंतकिल होती है, हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ जाती है, और इस तरह से तरफ आती है। और आप इस्लाम का निज़ाम देखते हैं तो ज़कात भी जो क्या है ऊपर से नीचे की तरफ आती है। मोहतरम असातिज़ा साहिबीन, अगर हमको ये इस बातों को अगर हम देखते हैं तो अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इल्म की ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहले अगर हम इसको देखना है, समझना है, तो हम इस तालीम के मैदान में खुसूसन होने वाली तब्दीलियों पर अगर हम नज़र डालते हैं तो इब्तिदा में जो मुकाम उस्ताद का था वो बहुत ही ऊंचा था। अब ये मतलब इसका ये नहीं है कि अब नहीं है, लेकिन उस वक्त क्या था कि उस्ताद के पास ही कि जैसे इल्म रहता था, मालूमात रहती थी, उसके जहन में मालूमात ही होती थी, लेकिन और कोई जरिया नहीं था कि इल्म हासिल करने का। इसलिए वहाँ पर लेक्चर मेथड इस्तेमाल किया जाता था, और बच्चे जो सो साइलेंट स्पेक्टेटर की हैसियत भी अपनी तरक्की की मंजिलों को पहुंचा है। अब ये वर्चुअल वर्ल्ड में है, और अब जो है तो गूगल कर लो, इल्म हासिल कर लो, ये वाला है। और इस तरह से जैसे जैसे तब्दीलियां वाक़ई हो रही हैं, टीचर के रोल में भी तब्दीली वाक़ई हो रही है। तो आइए टीचर का रोल है क्या, टीचर एज ए समझेंगे तो ये अगर सब्जेक्ट में होने वाली तब्दीलियों का क्या तब्दीलियां होती हैं,
کیسے تبدیلی آ رہے ہیں، اس تبدیلی کے لحاظ سے مجھے کی اسٹریٹجی اپنانی چاہیے، یہ ٹیچر کو جاننا ضروری ہوتا ہے، اس لیے بھی علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر علم حاصل نہیں ہوتا ہے تو ہم بچوں تک معیاری علم کو پہنچانے میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں، اور اس علم کو پہنچانے کے لیے جیسا میں نے کہا کہ لیکچر میتھڈ سے ہم جو سو ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ تک آ گئے، ایکٹیویٹی بیسڈ کے بعد بھی کئی تبدیلیاں آ رہی ہیں، کوشچننگ اسکل کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے، اور اس طرح سے جو اسٹریٹجیز اب اس میدان میں آئی ہیں کیا ہے، ڈیفائننگ دا تھنکنگ، ڈیزائننگ دا تھنکنگ، اس طرح سے مختلف میدانوں میں اسٹیم لرننگ کے اس طرح سے کئی تبدیلیاں، کئی انقلابی تبدیلیاں آ رہی ہیں پیڈاگوجیکل ایریا میں۔ تو آج کے ٹیچر کو چاہیے کہ اس کو اس تبدیلیوں سے واقف ہوں۔ جب وہ اس تبدیلیوں سے واقف نہیں ہوتا ہے تو پوری قوم اور ملت کا جو بڑا نقصان ہوگا۔ آج کی ضرورت جس ہم ویبینار میں ہم حصہ لے رہے ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ آن لائن کے ذریعے سے ویبینار ہم جو سو شریک ہو رہے ہیں، جڑ رہے ہیں۔ تو آج ہم کو اس میڈیا کو بھی، سوشل میڈیا کو بھی استعمال کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت ہونا چاہیے، ورنہ ہم جو سو بچوں تک جو سو صحیح علم کو، معیاری علم کو بدلتے ہوئے حالات کے لحاظ سے ہم جو سو ان کو آراستہ نہیں کر سکتے ہیں۔ 21 سینچری کے سکلز کو ہم ان کے اندر ڈیولپ نہیں کر سکتے ہیں۔ جو بچہ 21 سینچری کے سکلز کو ہم منتقل نہیں کر سکتے ہیں وہ مستقبل میں پیچھے رہ جاتا ہے، اور یہ بڑی تھیم نہ صرف ملت کا بلکہ ہمارے ملک کا بھی بڑا نقصان ہوگا۔ اس کے بعد جو ٹیچر کا رول ادا کرنا ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ سینٹر مینٹر کی حیثیت سے اس کو کام کرنا ہے، اور اس کو جو جب تک ہم نہیں کریں گے تو ہمارے اس بچوں کے مستقبل کو ہم جو نہیں کر سکتے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک ٹیچر جو سسٹمیٹک کا کنٹینیوئل اسیسر ہے، یعنی بچے کی مسلسل تبدیلیوں کو، اس کے علم کے دائرے کو، اس کے ایموشنل انٹیلیجنس کو، اس کے ایتھیکل ویلیوز کو، اور آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کا اس کا ہمیشہ جب تک وہ تجزیہ نہیں کرتا ہے، اس کا اسیسمنٹ نہیں کرتا ہے، ہم جو سو اس میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں 21st سینچری میں there is no need of teaching to the students. What the teacher has to do? The teacher has, first he should develop the asking questioning skills. He has ایسے questions کریں جس کے ذریعے سے بچے کو بے چین کر دیا جائے، اس کو جو سو علم کی تشنگی اس کے اندر بڑھی جائے، اور معلومات کو جو سو وہ مزید حاصل کرنے کے لیے کس طرح سے حاصل کرنا چاہیے، نیٹ کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے، کون سے ویب سائٹ کو جو سو وہ براؤز کرے، یہ کوشچن دیں، اور اس کے بعد اس کے معلومات کے لیے یہ ویب سائٹ کا جو سو وہ وہاں پر جائیں اور گوگل کریں اور اس کو معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح کا وہ ایک اپنے جو سو رول کو چینج کرنا ہے۔ تو آئیے تو پھر اس کے لیے اور ہم کو باعث کے ایک ایٹاپ کے ذمہ داروں کے ہم کیا کر سکتے ہیں اساتذہ کے اندر۔ تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہمارا سب کا ذاتی کتب خانہ ہو جو ایجوکیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہو اور سائیکالوجیکل ایسپیکٹس پر متعلق ہو، اور یہ ہماری جو تدریسی جو ہماری انویرونمنٹ ہے اس کو درست کرنے کے لیے درکار کتابیں ہمارے اندر ہوں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم ہر یونٹ کی سطح پر ہم ایک بک بینک قائم کریں اور ایک بک کلب قائم کریں۔ آج اور دوسری چیز کیا ہے، ہم جیسے ڈیجیٹل آئیکا ڈیجیٹل کے ذریعے سے بھی کر رہے ہیں، اور مزید ضلع کی سطح پر بھی ایسے ڈیجیٹل سینٹرز ہوں، ڈیجیٹل کنٹینٹ کو ہم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ باتیں، یہ ہماری علم کی اہمیت اور اس کو حاصل کرنے کے سلسلے میں رکھی گئی تھی، اور اس میں ہم کو جو سو کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اس کے ہمیں ہمارے مقامی سطح پر کتب خانے کیا کہیں بک کلب قائم کریں، جس کے ذریعے سے آپس میں کتابوں کی پڑھنے کا ذوق اور شوق ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایٹا کے تحت کسی عنوان کے تحت اساتذہ برادری کے اندر خود جو سو ایسے عنوانات کے تحت ایسے ریٹنگ کمپٹیشن، ایلوکیشن کمپٹیشن رکھ کر جو سو انعامات بھی دے سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے
ہمارے اندر اساتذہ کے اندر پڑھنے کا ذوق بھی پیدا ہوگا. جب پڑھنے کا ذوق پیدا ہوگا تو ہم جو سو طلبا کو جو معلومات فراہم کرنا ہے ان معلومات کو فراہم کرنے کے ہم جو سو کوشش کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ جو تقریر ہوئی تھی اسماعیل صاحب کی، جو انہوں نے آج کے پروفیشن کے بارے میں کیسا ڈیولپ ہونا چاہیے، کیوں اساتذہ کا معیاری فقدان ہے، اس پر گفتگو رکھی. آپ نے بہت ہی بہتر انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا. تو اس پر زیادہ گفتگو کے بجائے جو بڑا برننگ ایشو جو ہمارے درمیان ہے، ایک بڑا چیلنج ہے، نیو ایجوکیشنل پالیسی کے اندر بھی بہت ہی ان بٹوین لائنز ہیں، وہ اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. تو وہ ہے تہذیبی و ثقافتی الغار. تو اس پر جناب محمد نظام الدین صاحب نے بھی بہت ہی بہترین انداز میں آپ نے اس کا احاطہ کیا، اور اس میں آپ نے سب سے بڑی چیز جو توجہ دلائی جو مغربی تہذیب اور دیوبند تہذیب کا آپ نے ذکر کیا، اور اس کے لیے انہوں نے مختلف وجوہات بھی آپ کے سامنے پیش کیے. تو میں بھی اس کے اندر کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اس بات کو، اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے سے پہلے ایک بات سے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن. ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل weapon which you can use the world. اور ایک ہے good teachers knows how to bring out the best in the schools. تو محترم اساتذہ صاحبین کو سے بچانے کے لیے ہمیں جس چیز کو ہمارے اندر سب سے پہلے پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عملی نمونہ ہے. محترم اساتذہ، ہم مسلم اساتذہ ہیں، اس میں ایک فکری تنظیم سے وابستہ، تحریک سے وابستہ آئٹا جو انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرتی ہے اور اخلاقی اقدار کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتی ہے. یہ ہمارے پالیسی اور پروگرام کے اندر بھی ہے. تو آپ نے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ نے جائزہ لیا تو آپ نے سب سے پہلی چیز ان کے اندر جو تھی، انسانیت سے متعلق بہت ہی تڑپ رکھتے تھے. انسانیت کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی آپ جو کوشش کر رہے تھے، آپ جتنی محنت اور لگن تھی، اور جو ہے سو اس کے لیے دن رات کس طرح آپ نے اپنے اندر رکھی، اور اس تڑپ کو اپنے صحابہ کے اندر کس طرح سے منتقل کیا، یہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے. اس سے بڑھ کر عملی نمونہ ہمارے لیے نہیں ہے. تو اس کے لیے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اخلاق ہو یا تہذیب ہو، کوئی فرد ہو یا کوئی طالب علم ہو، وہ پڑھ کر سیکھتا نہیں ہے، بلکہ استاد کو دیکھتا ہے یا اپنے امت کے افراد کو دیکھتا ہے، اپنے بزرگوں کو دیکھتا ہے. اس کے ذریعے سے تہذیب پروان چڑھتی ہے، آداب اور تہذیب وہ پروان چڑھتی ہے. تو اگر آپ، میں، ہمارے طلباء کو جو کچھ بنانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے مجھے اور آپ کو وہ بننا چاہیے جو بچے کو بنانا چاہتے ہیں. تو بچے ہم کو دیکھتے ہیں، ہم سے وہ سیکھتے ہیں. ہم جیسے ہیں بچوں کو ویسے دکھائی دیتے ہیں. جس طرح سے ہم بننا چاہتے ہیں وہ بن گئے تو بچے کو دیکھتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں. جس طرح سورج اپنا وجود کو بتانے کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کی روشنی خود اس کا پتہ بتاتی ہے کہ سورج نظر آ رہا ہے. پھول کو اس کا پتہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اس کی خوشبو بتا دیتی ہے کہ وہ پھول موجود ہے. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کے ساتھ محبت و شفقت سے ان کی غلطیوں کو، ان کے اخلاقی سدھار کے سلسلے میں سب سے پہلے میں اس کا ان کے سامنے عملی نمونہ پیش کروں. تو اس کے لیے آپ جانتے ہی ہیں آئٹا نے اس چیز کو محسوس کیا تھا. کرنے کے بعد آئٹا نے ایک کمیٹی اس کے لیے بنائی تھی، اسپورٹس اینڈ کلچرل کمیٹی، جس کو خالد حسین قیصری صاحب ہمارے جو صدر ہیں، انہوں نے اس کی بڑی اہمیت کو جانتے ہوئے اس کو جو سو آپ نے اس کو بنانے کی
کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ اس پر بھی کچھ پروگرام یا کچھ الہی عمل بھی ترتیب دیا جا سکتا ہے، ترتیب دیا جائے گا۔ تو یہ کشتی جو بگاڑ ہے سدھارنے کا ہے، تو اس کو بھی اگر ہم اس یلغار کو سمجھنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو کشتی کے آپ ساتھ تھی، دوسری پڑوس کے گھر میں آگ لگ رہی ہے، تو ہم خاموش نہ بیٹھنا، اور یہ دو مثالیں ہماری حدیث کی ہیں جو ہمیں رہنمائی کرتی ہیں کہ ایسے حالات میں ہم کو کس طرح سے ہمارے رول کو، ہماری ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے، مایوس نہ ہوتے ہوئے، جو حکمت عملی کے ساتھ ہمارا مقابل آ رہا ہے تو اس کا جواب، اس کے راہیں، اس کے راستے ہم نکالنے کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ تو محترم اساتذہ صاحبین، میں میری اس گفتگو کو غالب کے ایک شعر سے میں اختتام کو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بہت ہی بہتر انداز میں آپ نے اس کو کہا تھا، بندہ کام سے تھکتا ہے، بندہ کام سے تھکتا ہے، اور لیکن کام کی محبت سے وہ نہیں تھکتا۔ یہ تھی اللہ غالب کا، اور اس کے ذریعے سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر انسان کو اپنے پیشے سے، اپنے مقصد سے اگر اس کو لگن ہے اور محبت رکھتا ہے، تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بچوں کے اندر اور ملت کو اپنی تہذیب سے، تلقار سے بچانے کے لیے اگر اس کی فکر ہے، تو اس فکر کو کرتے ہوئے کوشش کرتا ہے، کوشش میں ناکامی بھی ہوتی ہے، کچھ رکاوٹیں بھی آتی ہیں، تو وہ تھکتا نہیں ہے، لیکن وہ اس کو کام کو آگے بڑھاتا ہے۔ محترم حضرات، یہ وہ ایسا کام ہے جس کے ذریعے سے ہم اگر صحیح کام، صحیح فرائض کو ہم انجام دیتے ہیں، تو ہمارا مقام لوگوں کے دلوں میں بھی بڑھے گا اور اللہ کی نعمتیں ہمارے پر نازل ہوں گی۔ تو میں آپ تمام حضرات کا، جنہوں نے بھی مختلف عنوانات کے تحت تیاری کی اور گفتگو رکھی، تو وہ ان لوگوں کے لیے بھی مبارکباد ہے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مزید جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہم کچھ عملی اقدامات کو کرنا چاہیے، جس کے ذریعے سے امت کا اور بحیثیت ایک ذمہ دار استاد کی حیثیت سے اپنا حصہ ادا کرنے کا ہم کوشش کرنے کے حقدار بن سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میری گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک اچھے عنوان کے تحت ہم کو گفتگو کرنے اور سننے کا موقع ملا، اور اسی طرح سے آئیکا کے مختلف ذمہ داروں کو بھی میں شکر ادا کرتا ہوں کہ کچھ اظہار خیال کرنے کا مجھے بھی موقع ملا۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے ہمارے محمد عبد المجید صاحب سنگاریڈی سے، سلیبس ریویو کمیٹی ایڈا تلنگانہ کی طرف سے۔ میں سارے شرکا اور سارے اسپیکرز کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور خاص طور پر ایم ڈی معین الدین صاحب، پرنٹ میڈیا سیکرٹری، جو ہمارے پل بھر کی خبر، پل بھر کی اطلاع اور پل بھر کی ہمارے کارروائیوں کو اخبار کی زینت بننے کا موقع عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان کو ساری مشکلات سے ان کو دور رکھے۔ اسے ہمارا سیشن ختم ہو انشاءاللہ۔ ہم 2 دن کے بعد نیو نیشنل ایجوکیشن پالیسی جو 60 پیجز کی ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ 2 یا 3 دن کے سیشن کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر آئیں گے۔ میں سارے شرکا سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ اگر وہ لوگ اس نیو ایجوکیشن پالیسی یا نیشنل ایجوکیشن پالیسی پر اگر وہ لوگ بھی اپنی کچھ رائے رکھنا چاہتے ہیں، اسٹڈی کے ذریعے تو اپنا نام درج کروائیں، انشاءاللہ ہم اس کے اوپر غور کریں گے۔ میں ممتاز صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ ہاں جی، دیکھیے ہمارے پاس جو ہے اڑیسہ سے جو ای خدیجہ ساجدہ خانم صاحبہ ہیں، وہ آپ کے یوٹیوب چینل کا جو ہے لنک مانگ رہی ہیں۔ ایک بہن غازیہ ایم پی سے ہیں، الحمدللہ مبارک، وہ بھی اس پورے سیشن میں اس وقت حاضر رہی ہیں، ان کا نمبر بھی ہم نے نوٹ کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ جو ہے ان سے کنٹیکٹ کیا جائے گا، اور قومی صدر صاحب کو اس بات کی اطلاع دی جائے گی۔ قومی صدر صاحب نے جو ہے ایک بات آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہی تھی، مجھے بھی یاد تھا، آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا، لیکن میں یاد دلانا چاہتا ہوں اس موقع کی مناسبت سے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔
یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو آج کے اس سیشن میں جتنے لوگ شریک ہوئے، جن جن لوگوں نے اس سیشن کو کامیابی سے ہمکنار کیا، آئیٹا تلنگانہ کی جانب سے ان تمام کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ سیشن ختم ہونے سے پہلے ایک مرتبہ کامنٹ میں آپ اپنے آئیٹا کی سائٹ کا جو ہے اعلان کر دیجئے. شکریہ، جزاک اللہ. سر یہ جو ایم پی اور اڑیسہ کے جو شرکا شریک ہیں ان کے نمبر لے لیجئے سر، انشاءاللہ ہم ان کو واٹس ایپ کر دیں گے سر. ہاں لے چکا ہوں میں، انشاءاللہ لے چکا ہوں. جزاک اللہ سر، انشاءاللہ. مدھیہ پردیش میں آلریڈی آئیٹا کا نظم قائم ہے، وہاں پر ان کا حوید صاحب وغیرہ سے جوڑ سکتے ہیں. اگر نمبر لیے ہیں خالد بھائی تو انشاءاللہ ہم اس کو یہ کر لیں گے. جزاک اللہ سر، جزاک اللہ. نمبر لے لیے ہیں، انشاءاللہ جوڑ دیں گے سر. انشاءاللہ یہاں پر سیشن کا اختتام ہوگا اور میں جی سر وہ سیمینار کا دو مہاراشٹر اور اپنے تلنگانہ کا اعلان کر کے ڈیل کیجیے. چلیے، ایک دو نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے عنوان پر دو اہم سیمینار ہیں کل اور پرسوں 8 تاریخ اور 9 تاریخ کو. اس کا میں ابھی آپ کو اسکرین شیئر کر رہا ہوں سر، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے اور اگر گروپ میں ہیں تو اس کے ذریعے سے بھی آپ کو اس کی اطلاع مل جائے گی. انشاءاللہ ان دو سیشنوں میں آپ ضرور شامل رہیے اور ان کے ذریعے سے آپ اپنے ایجوکیشن پالیسی میں اب جو بھی تفصیلات ہیں آپ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ میرا اسکرین دیکھ رہے ہیں سر آپ؟ سر اسکرین نظر آ رہا ہے نا سر؟ نظر آ رہا اسکرین؟ ہاں جی جی. یہ ایک سیشن ہے سر، یہ ڈاکٹر بدر الاسلام صاحب کا ہے اور یہ سیشن ہے 9 اگست 3:30 سے 9:30 پر. زوم لنک آئی ڈی ہے، آپ لوگ اس کا اسکرین شیئر لے لیجئے. یہ ہمارے آئیٹا ٹی ایس فیس بک پر بھی ہے اور ایم اے حسین کے فیس بک پر بھی اویلیبل ہے. اور اگر آپ لوگ واٹس ایپ کے گروپ میں ہیں تو وہ بھی اس کے ذریعے سے بھی آپ تک پہنچ چکا ہے سر. اس میں ضرور شریک ہوں. ایک اور سیشن ہے ہمارا، یہ آئیٹا مہاراشٹر کی طرف سے ہے سر. یہ بھی اس کو بھی دیکھیے، یہ بھی آپ کے اسکرین پر نظر آ رہا ہے. قومی تعلیمی پالیسی یہ ہے 8 اگست کے دن ہے سر. یہ 9 بجے سے ہے. اس کو انچارج رجسٹرار مانو پروفیسر صدیقی محمد محمود صاحب اس کو مخاطب کریں گے. اس کا بھی زوم پر ہے، میٹنگ آئی ڈی ہے اور پاسورڈ آپ کے پاس ہے. یہ بھی آئیٹا ٹی ایس اور ایم اے حسین کے فیس بک پر اویلیبل ہے. آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ گروپ میں ہیں تو آپ کے لیے ہیں. ان دو سیشنوں کے بعد ہی ہمارا سیشن ہوگا انشاءاللہ. 8 اور 9 کے بعد یا 10 یا 11 کو ہمارا سیشن ہوگا. سارے شرکا جو ہیں اس میں شامل لوگوں سے ادباً گزارش ہے کہ ان دو سیشنوں سے مستفید ہوں اور اپنے لوگ اس کے اندر انشاءاللہ. جزاک اللہ سر. یہ آج کے ہمارے سیشن کے اختتام کا اعلان. اور سیکرٹری صاحب آپ کچھ بولنا ہے سر؟ اختتام کر دیجیے. میڈیا سیکرٹری اور محمد عبد المجید صاحب کا ہم بہت بہت شکر گزار ہیں. انہوں نے اپنی رائے رکھی اور اس کو سر